صبح کا انداز بڑا ہی ہنگامہ خیز انداز میں ہوا تھا، لہٰذا وہ پورا دن بھی افراتفری اور بھاگ دوڑ میں ہی گزر گیا۔ اس روز میں نے جیسے ہی تھانے میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ میری آمد سے پہلے کوئی میرا منتظر تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نور پور سے 3 افراد مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے انہیں فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ ان دنوں میں شمس آباد نامی ایک قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ نور پور وہ شمس آباد کے شمار میں کوئی میل سوا میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکرہ تینوں افراد میرے کمرے میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ان تینوں کے چہروں پر گہری تشویش اور پریشانی پائی جاتی۔ انہیں دیکھ کر میں نے فوری طور پر جو اندازہ قائم کیا اس کے مطابق وہ ایک بہت ہی مختصر سا خاندان تھا جو اچانک کسی آفت کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری انہیں دیکھا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تم لوگوں کو جو صبح ہی صبح تھانے کا رخ کرنا پڑا ہے؟ تھانے دار صاحب، نذیر اچانک غائب ہو گیا ہے، عورت نے گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ نذیر کون ہے؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ نذیر جٹ فریدہ کا خاوند ہے جناب، ادھیڑ عمر آدمی نے اپنی ہی عمر کی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم کون ہو؟ میں نے مرد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا نام یعقوب ہے جناب عالی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تعارف کروایا تھا اپنا۔ فریدہ اور نذیر جٹ میرے پڑوسی ہیں اور یہ ان کی اکلوتی بیٹی نسرین ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے نوجوان لڑکی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے ہمیں سر ہلایا اور فریدہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ فریدہ بی بی، تمہارا خاوند کب سے غائب ہے؟ جی رات سے، اس نے روحان سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا وہ گھر کے اندر سے غائب ہوا ہے یا؟ ٹھہریے سرکار، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی یعقوب بول اٹھا۔ میں نے روئے ساغن اس کی سمت موڑ دیا۔ وہ بتانے لگا، تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ میرے ہمسائے ہیں۔ نذیر جٹ ایک چھوٹا کاشتکار ہے، اس کی ادھر نور پور میں ہی کوئی 5 ایکڑ اراضی ہے۔ وہ پورا دن اپنے کھیتوں میں مصروف رہتا ہے اور صبح ڈھلنے کے بعد واپس گھر آ جاتا ہے۔ پچھلی رات جب وہ گھر نہیں آیا تو فریدہ کو تشویش ہوئی۔ یہ رات تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جب نذیر جٹ صبح تک گھر نہیں آیا تو میں نے فریدہ بہن سے کہا کہ نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ اب درج کروا دینا چاہیے۔ میری بات اس اللہ کے بندے کی سمجھ میں آ گئی اور میں ان بیٹی کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اچھا؟ میں نے گمبھیر انداز میں گردن ہلائی۔ یعقوب کا بیان ختم ہوا تو میں فریدہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے بڑے ہی ہمدرد بھرے لہجے میں سوال کیا تھا، فریدہ بی بی، جب کل صبح نذیر کھیتوں کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو تمہاری اس کے ساتھ کوئی تو میں تو نہیں ہو گئی تھی؟ یہ سوال میں نے اس خدشے کے پیش نظر کیا تھا کہ شاید وہ بیوی کی کسی طلق کلامی کے سبب خفا ہو کر ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ فریدہ بی بی نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، نہیں جناب، ایسا تو بالکل نہیں ہوا۔ وہ صبح ہنسی خوشی گھر سے گیا تھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی وہ یوں اچانک غائب ہوا ہے؟ نہیں جی، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ وہ کہاں گیا ہے تو میں خود وہاں جا کر اسے نہ دیکھ لیتی، وہ قدرے الجھن زدہ لہجے میں بولی تھی۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کو نظر میں رکھتے ہوئے وضاحت کی، فریدہ بی بی، میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ نذیر کوئی اپنے یار دوست کی طرف تو نہیں نکل گیا جہاں اس کا کچھ آنا جانا ہو؟ نہیں جی، میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی، اور ہمارا ایسا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے جو میں یہ سوچوں کہ نذیر ادھر کسی سے ملنے چلا گیا ہوگا، اور ایسے جاتا بھی کیسے؟ اس نے ذرا سا رک کر ایک بھوجل سے سانس لی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بتانے لگی، آج تک وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں گیا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھ سے نہیں چھپاتا، اسی لیے تو میں بہت پریشان ہوں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، میری بچی بھی اپنے باپ کے لیے کتنی اداس اور فکر مند بیٹی ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنی بیٹی نسرین کی جانب اشارہ کیا۔
ان ماں بیٹی کے ساتھ آنے والے یعقوب نامی شخص نے تذیقی انداز میں کہا تھا۔ تھانے دار صاحب، فریدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نذیر جٹ کی دنیا بڑی محدود تھی۔ میں تو ان لوگوں کو کافی عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں، گھر سے کھیت اور کھیتوں سے گھر، بس انہی دو جگہوں کے بیچ ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ یار دوست پالنا، ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ لگانا اس کی عادت میں شامل نہیں۔ وہ فریدہ کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہو یہ تو ممکن ہی نہیں، لیکن حالات اور واقعات سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ممکن ہو چکا ہے۔ نذیر جٹ کل رات سے غائب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو گیا ہوا ہی ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر فریدہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا تھا، اب تک تم لوگوں نے نذیر کو کہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں جی، ابھی تو ہم نے اسے کہیں نہیں ڈھونڈا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، سیدھے آپ ہی کے پاس آئے ہیں۔ یعقوب نے خیال آرائی کی، تھانے دار صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ نذیر جٹ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو؟ چیک کرنا پڑے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات کے امکانات تو ہیں۔ فریدہ گہری فکر مندی سے بولی، اللہ خیر کرے، اگر نذیر کو کچھ ہو گیا تو ہماری تو دنیا بالکل ہی اندھیر ہو جائے گی۔ فریدہ بہن، تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، یعقوب نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، نذیر کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو بیچاری بچی بھی کیسے ہلکان ہو رہی ہے۔ بچی سے اس کی مراد نسرین تھی۔ نسرین کی عمر میرے اندازے کے مطابق 15 سال رہی ہوگی۔ اس کی الجھن اور چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر لگتا تھا کہ باپ کی گمشدگی نے اسے بے حد افسردہ اور غمزدہ کر دیا ہے۔ میں نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، فریدہ بی بی، تمہارا خاوند منظر سے غائب ہے، لہذا اس کی تلاش کے سلسلے میں مختلف قسم کے اندازے قائم کرنے کے بعد ہی اب آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کام کے لیے مجھے تمہارے مکمل تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی، وہ بڑی ہی فرما برداری سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے خاوند کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ کسی بھی شخص کی گمشدگی کے معاملے میں حادثے کے ساتھ ساتھ دشمنی وغیرہ کے امکان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص اچانک منظر سے غائب ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کے غائب ہونے میں 3 میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہو۔ نمبر 2، اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ نمبر 3، وہ کسی کی دشمنی کا شکار بن گیا ہو۔ اس تیسری اور آخری وجہ کی بھی کئی شاخیں ہیں، مثلاً اسے اغوا کر لیا گیا ہو یا پھر اسے قتل کر دیا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا گمشدہ شخص کے دوستوں اور دشمنوں کو بڑی احتیاط سے چیک کرنا پڑتا ہے۔ فریدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، نہیں تھانے دار جی، نذیر کا کوئی دشمن نہیں۔ پچھلے دنوں اس کا کسی شخص سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا، کسی چیز کے لین دین یا اراضی وغیرہ کے معاملے پر؟ بالکل بھی نہیں جناب، اس کے جواب کی قطعیت برقرار رہی۔ اچھا، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ 2 امکانات یکسر نظر انداز ہو گئے تھے، یعنی حالات و واقعات کے تناظر میں نہ تو نذیر خود اپنی مرضی سے گیا تھا اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں کسی دشمن کا ہاتھ تھا۔ لہذا بے کی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ شاید اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ میں نے حادثے والے امکان کو دہرانا مناسب نہ سمجھا کہ ذکر سے نسرین اور فریدہ کو مزید دکھ پہنچ سکتا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، فریدہ بی بی، تم اپنی بیٹی کے ساتھ گھر جاؤ، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے خاوند کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے ان تمام افراد کے نام چاہیے جن سے عموماً کھیتوں میں نذیر کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ فریدہ بی بی نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں تو میں نے یعقوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان آزمائشی لمحات میں ماں بیٹی کو تمہارے اخلاقی اور سماجی تعاون کی اشد ضرورت ہے، تم ان کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ جناب، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے بھلا؟ وہ جلدی سے بولا، یہ لوگ تو بالکل میرے گھر کے افراد کی طرح ہیں۔ میری بیوی نرگس کی فریدہ سے گہری دوستی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی نسرین کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہیں۔ چونکہ اپنی اولاد نہیں، اس لیے بھی نسرین سے ہمیں کچھ زیادہ ہی انسیت ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے انہیں چند ضروری ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ میں نے کانسٹیبل شہزاد کو اپنے کمرے میں بلایا
اور اسے مختلف ہدایات دینے لگا۔ فریدہ نے مجھے 4 افراد کے نام پتے نوٹ کروائے تھے جن سے کھیتوں میں نذیر جٹ کی روزانہ ملاقات اور گپ شپ ہوتی تھی۔ ان چاروں کی اراضی بھی نذیر جٹ کی زمین کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ نذیر جٹ کی تلاش کے لیے انہی چاروں میں سے کسی کی مدد لی جا سکتی تھی۔ وہ چاروں افراد کچھ اس طرح تھے: حفیظ، مشتاق احمد، ناظم علی اور افتخار باجوہ۔ شہزاد میرے سامنے حاضر ہوا تو میں نے اسے حکم دیا، شہزاد تم فوراً موضع نور پور روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے 4 بندوں کو پکڑ کر لانا ہے۔ پکڑ کر لانا ہے؟ پکڑ کر لاؤ کے الفاظ نے شہزاد کو چونکا دیا۔ وہ ہلہ گلہ اور ہنگامی نوعیت کی کارروائیوں میں بہت خوش رہتا تھا۔ شہزاد ہاتھ پاؤں اور ہڈی جوڑ کا خاصا مضبوط تھا۔ لڑائی بھڑائی اور پکڑ دھکڑ کے معاملات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، اس لیے میرے الفاظ نے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ سرسراتی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، کیا نور پور میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے ملک صاحب، جو اتنے وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ میں نے تم سے گرفتاریوں کی کوئی بات کی؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جی، میں تو یہی سمجھا تھا۔ وہ قدرے ندامت آمیز لہجے میں بولا، آپ نے کہا تھا نا کہ انہیں پکڑ کر لانا ہے۔ پکڑنے کا مطلب میں نے یہی لیا کہ انہیں گرفتار کر کے لانا ہے۔ وہ چاروں شریف آدمی ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی شخص کی گمشدگی کے حوالے سے ان سے پوچھ تاچھ کرنا ہے۔ وہ تمہیں نور پور کے کھیتوں میں مل جائیں گے۔ اگرچہ چاروں ایک ساتھ دستیاب نہ بھی ہوں تو جو ملے اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ ان چاروں زمینداروں کے نام یہ ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے چاروں مطلوبہ افراد کے نام جو ہیں کانسٹیبل شہزاد کو بتائے۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور فطری تجسس سے مجبور ہو کر پوچھنے لگا، ملک صاحب، گم ہونے والے بندے کا کیا نام ہے؟ نذیر جٹ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ بندہ بھی نور پور کا ہی رہنے والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو 3 افراد مجھ سے ملنے آئے تھے نا، ان میں ایک نذیر جٹ کی بیوی، دوسری اس کی بیٹی اور تیسرا مرد ان کا ہمسایہ ہے۔ یہ لوگ نذیر جٹ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ میں نے شہزاد کی بے چین فطرت کی تسکین کے لیے بڑی تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ وہ بڑی پرجوش انداز میں بولا، جناب فکر نہ کریں آپ، میں بھی گیا اور ابھی آیا۔ ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا، میں نے تبھی انداز میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا، میں جانتا ہوں تمہارے اندر تھانے داری کے بہت زیادہ جراثیم ہیں، لیکن تم ان چاروں کو جو بھی تمہیں مل جائے سیدھا میرے پاس لے کر آؤ گے۔ وہاں نور پور کے کھیتوں میں کھڑے ہو کر ان سے تفتیش شروع نہیں کر دینا۔ میں یہاں تمہاری جلد آمد کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کہیں گے تو میں ان سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کلام سے نہیں تفتیش کرنے سے منع کیا ہے۔ میں نے بھی تکھے لہجے میں کہا، میں تمہاری زبان پر تالا ڈال کر نہیں بھیج رہا ہوں، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو واپس آ جاؤ۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا جی، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ کانسٹیبل شہزاد کو میرے کمرے سے رخصت ہونے پر بے مشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ایک اور سنسنی خیز اطلاع مجھ تک پہنچی۔ کانسٹیبل جمشید نے مجھے بتایا کہ شمس آباد کے بازار میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے۔ جمشید عموماً تھانے سے باہر علاقے کے گشت پر رہا کرتا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ صبح تھانے آ کر حاضری لگائے اور پھر شمس آباد کے گلی کوچوں اور مین بازار کی سیاحت کو نکل جائے۔ اسے سادہ لباس میں رہتے ہوئے شمس آباد قصبے میں ہونے والی سرگرمیوں اور غیر معمولی واقعات پر نظر رکھنا ہوتی تھی، اور آج وہ دن کے ابتدائی حصے میں غیر معمولی اور سنگین واقعے کی خبر لے کر آیا۔ میں نے بڑے ہی تشویش زدہ انداز میں پوچھا، جمشید کس کا قتل ہوا ہے اور کہاں پر؟ جناب، مقتول کا نام راجہ عنایت ہے اور ادھر مین بازار میں اس کی اپنی دکان ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کس چیز کی دکانداری کرتا تھا وہ؟ میں نے پوچھا۔ نائی کی دکان تھی جناب، اس نے بتایا۔ راجہ کا لفظ اس لیے عنایت کے ساتھ لگا ہوا ہے ملک صاحب، گاؤں دیہات میں نائی اور حجام وغیرہ کو عموماً راجہ کہا جاتا ہے، لیکن راجہ کے آگے صاحب نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ بیچارہ محض نام کا راجہ ہوتا ہے، اصلی راجہ اور مہاراجاؤں سے اس کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں نے جمشید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ راجہ عنایت کی شہرت کاٹ کر اسے
موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس کی دکان کے اندر، کانسٹیبل نے بتایا۔ عنایت کی لاش ادھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ اس دکان کے باہر کافی لوگ جمع ہیں، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی دکان کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس ہولناک واقعے کی خبر مقتول کے گھر بھی پہنچ گئی ہوگی۔ راجہ عنایت شمس آباد ہی کا رہنے والا ہے۔ اچھا، میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، جمشید، ہم ابھی مین بازار کی طرف جا رہے ہیں، فوری طور پر تیاری پکڑ لو، تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ اوکے ملک صاحب، وہ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ 10 منٹ کے بعد کمرے سے نکل کر باہر آ جائیں، میں آپ کو تیار ملوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور تم آصف کو میرے پاس بھیج دو۔ جمشید نے میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آصف میرے سامنے موجود تھا۔ آصف عہدے کے اعتبار سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھا۔ میری نظر میں وہ ایک محنتی، ذمہ دار اور فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ میں نے سب انسپکٹر کے عہدے پر اس کی ترقی کے لیے سفارشات اور افسران و اعلیٰ تک بھی پہنچا رکھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ترقی کا مستحق تھا۔ آصف، تمہیں یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ ادھر مین بازار میں ایک حجام کا قتل ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یہ خبر مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں جمشید کے ساتھ جائے پر جا رہا ہوں، میں نے ایس آئی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس دوران میں تھانے کے معاملات تمہاری ہی نگرانی میں رہیں گے۔ بالکل بے فکر ہو جائیں آپ ملک صاحب، وہ اطمینان بخش لہجے میں بولا۔ میں یہاں کا کام دیکھ لوں گا انشاءاللہ، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ایک بات اور، میں نے بڑے ہی پرسوچ انداز میں کہا، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل شہزاد کو نور پور کی طرف روانہ کیا ہے۔ وہ وہاں سے 3-4 بندوں کو پکڑ کر لائے گا۔ تم انہیں سنبھال لینا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں انہیں ادھر ہی بیٹھائے رکھنا، مجھے ان سے کچھ ضروری پوچھ تاچھ کرنا ہے۔ یہ پوچھ گچھ نذیر جٹ کی گمشدگی کے سلسلے میں ہے نا؟ وہ تصدیق طلب لہجے میں بولا تھا۔ بالکل، تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ گمشدہ نذیر جٹ کی بات چیت زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ انہیں کریدنے سے ممکن ہے کہ کوئی ایسا سراغ مل جائے جو گمشدہ نذیر جٹ تک ہماری رہنمائی کر سکے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سلسلے میں انہیں ٹٹولنے کی کوشش کروں۔ ضرور، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہیں پوری اجازت ہے۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں کانسٹیبل جمشید کے ساتھ جائے کی جانب روانہ ہو گیا۔ راجہ عنایت کی دکان مین بازار کے سینٹر میں واقع تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قصبہ تھا۔ عنایت کی دکان کی ایک جانب اشرف بونڈ ہاؤس اور دوسری طرف بھولا سویٹ ہارٹ موجود تھا۔ ادھر نور پور جیسے چھوٹے گاؤں میں یعقوب بھی مدینہ کلاتھ ہاؤس کے نام سے دکان کھولے بیٹھا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گاؤں دیہات اور قصبہ جات کے دکاندار جب شہر کا رخ کرتے تھے تو وہاں کی دکانوں پر اسی نوعیت کے بورڈ آویزہ دیکھتے تھے تو اپنے علاقوں میں آ کر ان کی نقل کرنا ضروری خیال کرتے۔ لہذا رفتہ رفتہ کاروبار شہر کا یہ چلن گاؤں اور دیہات میں بھی رواج پا گیا تھا۔ مقتول کی دکان کے باہر کوئی درجن بھر افراد جمع تھے، لیکن کانسٹیبل کی ہدایت پر کسی نے بھی دکان کے اندر قدم رکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں ایک عام کانسٹیبل کے حکم کو بھی عوام آئی جی کے حکم کا درجہ حاصل تھا۔ آج کل کی طرح پولیس کی بے توقری دیکھنے میں نہیں ملتی تھی۔ بڑے ہی افسوس اور شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بڑا حصہ سیاست دانوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ ہم تو اپنے زمانے میں بڑے بڑے چودھریوں، جاگیرداروں اور آئی جی صاحب سے دوستانہ مراسم رکھنے والے ترم خان کو بھی قانون کے ساتھ مذاق کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ خیر، میں دردناک موضوع پر زیادہ زبان درازی نہیں کروں گا۔ مجھے بڑھاپے میں اپنے عزیزوں، اپنے پوتے پوتیوں، نوازے نواسیوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں محتاط الفاظ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یا تو میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں زندگی نہیں گنوائی، یا پھر آج کل کسی عجیب و غریب ڈپارٹمنٹ کو پولیس کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہم مقتول حجام کی دکان پر پہنچے تو لوگ ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ میں کانسٹیبل جمشید کے ساتھ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ خاصی کشادہ دکان تھی۔ ابتدائی حصے میں داخلی مقام کے سامنے ایک دیوار کے ساتھ طویل چوپڑی بینچ رکھی ہوئی تھی۔
جو یقیناً اپنی باری کے انتظار میں بیٹھنے والے گاہکوں کے لیے تھی۔ سامنے دیوار پر ایک بڑا سا آئینہ آویزا تھا، جس کے ذریعے حصے کے ساتھ ہی دیوار کے عق میں ایک پتلا سا شیلف بنا ہوا تھا۔ مذکرہ شیلف پر آلائے حجامت سجے ہوئے تھے۔ اسی شیلف کے نیچے ایک دراز بنی ہوئی نظر آتی تھی، جو یقینی طور پر مقتول کی تجوری کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہوگی۔ اسی دراز کے اوپر ایک ریڈیو بھی آن تھا۔ اپنے وقت کا ایک مقبول گانا اس وقت بج رہا تھا۔ میں نے ناپ گھما کر ریڈیو کو بند کر دیا۔ مذکرہ بالا کنگ سائز آئینے کے سامنے مقتول کی مخصوص کرسی تھی، جہاں وہ اپنے گاہکوں کو بٹھا کر ان کی حجامت اور شیپ وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ ایک پرانا سا تولیہ بھی مذکرہ کرسی کے ہتھے پر رکھا ہوا تھا۔ مقتول راجہ عنایت کی لاش اس کی کرسی کے قریب ہی دکان کے فرش پر پڑی تھی۔ میں اکڑوں بیٹھ کر فرش کا معائنہ کرنے لگا۔ شہرک کے مقام سے اس کی گردن کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا گیا تھا۔ دکان کا فرش یعنی کچی زمین اچھی خاصی خون آلود تھی۔ خون کے چھینٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ عنایت نے بہت ہی بری طرح تڑپ کر جان دی تھی۔ شہرک کٹنے کے بعد اذیت ناک انداز میں وہ دکان کے فرش پر پھڑکا ہوگا۔ مجھے یہ رائے قائم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ راجہ عنایت کا قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ ظلم و بربریت اور صفاقی کے لیے نوبل پرائز سے نوازے جانے کا مستحق تھا۔ پتہ نہیں ایسا خطرناک دشمن اس نے کیوں پال رکھا تھا۔ موقع کی کارروائی کا تقاضا نبھاتے ہوئے میں نے دکان کی تلاشی لی اور خانہ تلاشی خاصی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ میں نے تجوری نما دراز کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے اندر سے خاص الخاص شے برآمد ہوئی، اور وہ شے تھی ایک خون آلود استرا، جو کھلی ہوئی حالت میں دراز کے اندر رکھا ہوا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسی استرے کی مدد سے راجہ عنایت کی گردن کاٹی گئی تھی، تو گویا میں آلائے قتل برآمد کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں مذکرہ دراز میں چند چھوٹے نوٹ اور سکے بھی رکھے ہوئے تھے، جن کی کل مالیت 60 روپے تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن خون آلود استرے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ سے یقیناً اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ اس کے خطرناک تیز دھار پھل پر مقتول عنایت ہی کا خون لگا ہوا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد کانسٹیبل جمشید سے پوچھا، جب تم یہاں آئے تھے تو کیا یہ ریڈیو بج رہا تھا؟ جی بالکل، ریڈیو آن تھا، اور فرش پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، گردن کٹی ہوئی لاش، اور اس لاش کے سرانے گانے بج رہے تھے۔ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا، تم کم از کم ریڈیو تو آف کر دیتے۔ جی وہ پریشانی اور افراتفری میں میرا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے درگزر کرتے ہوئے کہا، اب تم فوری طور پر راجہ عنایت کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کرو، جب تک میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس نے بڑی فرما برداری سے ہمیں گردن ہلائی، پھر چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، آپ پوچھ تاچھ کا آغاز کبیر احمد سے کریں گے جناب؟ کبیر احمد؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ کبیر احمد وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے راجہ عنایت کی لاش کو دیکھا تھا، جمشید نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ پھر بازار میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک دراز قامت شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ جو لمبا ترنگا آدمی کھڑا ہے نا، وہی ہے کبیر احمد۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی اور تاکیدی لہجے میں کہا، فی الحال تم عنایت کی لاش کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھک دو۔ کٹی ہوئی گردن کا منظر دیکھنے والوں کا خوف اور وحشت میں مبتلا کر رہا ہے۔ بالکل ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ مقتول کی لاش کی طرف بڑھ گیا۔ میں دکان سے باہر نکلا اور کبیر احمد نامی اس شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جلدی سے میرے قریب آ گیا۔ میں اسے ہجوم سے تھوڑے فاصلے پر لے گیا اور پوچھا، کبیر احمد کیا کرتے ہو تم؟ جی میں پھیری کا کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھیری کا کام؟ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم گھوم پھیر کر مختلف سامان فروخت کرتے ہو؟ بالکل تھانے دار صاحب۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی اور بتایا، جناب میرے پاس سارا سامان عورتوں اور لڑکیوں کے میک اپ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے کڑھائی والے رنگین ریشمی دھاگے اور کروشیا سے بنے لکڑی کے فریم، پراندے اور چوڑیاں وغیرہ بھی میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر مزید بتانے لگا، میں شمس آباد اور اس کے آلے دو آلے کے گاؤں میں بھی چکر لگا کر یہ چیزیں بیچتا ہوں۔ کبیر احمد،
میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ یار تم تو بڑے ہی چیتا قسم کے بندے ہو، مینا بازار کو ساتھ لیے لیے پھرتے ہو۔ اس نے میرے تبصرے پر گول مول رد عمل ظاہر کیا اور یکٹک میری طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ عنایت کی لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ تم اس طرف کیا لینے آئے تھے؟ میں راجہ عنایت کی دکان پر شیف بنوانے آیا تھا جناب۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ میں جیسے ہی دکان کے اندر داخل ہوا، عنایت پر میری نظر پڑی۔ اس نے جواب دیا، میرا مطلب ہے اس کی لاش پر نگاہ پڑی۔ کیا یہ لاش دکان میں اسی جگہ پڑی دکھائی دیتی تھی جہاں اس وقت موجود ہے؟ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور دکان کے اندر ریڈیو بھی بج رہا تھا؟ جی ہاں، ریڈیو پر گانے آ رہے تھے یا شاید کوئی غزل چل رہی تھی۔ عنایت کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے لاش کا شور مچا دیا اور دکان سے باہر نکل آیا۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں 2-4 بندے اور جمع ہو گئے اور پھر آپ کے تھانے کا ایک سپاہی سادہ لباس میں ادھر آ نکلا۔ میں نے سپاہی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی، لاش کا سرسری جائزہ لیا اور مجھے یہ ہدایت کرتے ہوئے تھانے روانہ ہو گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کون سی ہدایت؟ آپ کے سپاہی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ادھر ادھر کہیں نہ جاؤں۔ اس نے جواب دیا۔ ابھی تھانے دار صاحب، یعنی آپ یہاں آ کر میرا بیان لیں گے؟ جب سے میں ادھر ہی کھڑا ٹھنڈ میں اکڑ رہا ہوں۔ شیف کیا بناتا، آج کی تو دہاڑی بھی گئی جناب۔ تو میں ان حالات میں بھی اپنی دہاڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ کبیر احمد، میں نے اسے ڈانٹ پلائی، شرم کرو کچھ۔ ادھر تمہارے گاؤں کے ایک رہائشی کی دردناک موت واقع ہوئی ہے۔ کیسے سنگ دل اور خود غرض انسان ہو تم۔ وہ شرمندہ سی صورت بناتے ہوئے بولا، معاف کر دیں جناب، غلطی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، جب تم عنایت کی دکان میں داخل ہوئے تو کیا آس پاس کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس بازار میں صبح سب سے پہلے 2 دکانیں کھلتی ہیں، ایک تو راجہ عنایت کی اور دوسرا اس شیر فروش کی۔ وہ لمحے بھر کو تھما اور پھر اشارہ کرتا ہوئے بتانے لگا، وہ اس طرف راجہ بازار کے آخر میں چاچا گاما کی دکان ہے، دودھ کی اور دہی کی۔ جب میں ادھر آیا تو راجہ کے آس پاس والی دکانیں بند تھیں، یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھلی ہیں۔ تم نے کسی مشکوک بندے کو ادھر سے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ جب تم دکان میں داخل ہوئے تو اس وقت کوئی بندہ دکان میں سے نکلا تھا، دکان سے نکل کر یا کسی اور طرف بڑھ گیا ہو؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں نے نہ تو ایسے کسی بندے کو جاتے دیکھا ہے اور نہ ہی عنایت کے قتل کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد کبیر پھیری والے کو فارغ کر دیا اور تاکیدی لہجے میں کہا، کبیر احمد، آج تمہاری چھٹی ہے، تم پھیری لگانے نہیں جاؤ گے، پورا دن گھر میں گزارو گے۔ کل جب تم کام کے لیے شمس آباد نکلنے لگو تو ذرا تھانے میں آ کر حاضری لگا جانا۔ جب واپس لوٹو تو بھی اپنی صورت مجھے دکھانے کے بعد گھر کا رخ کرنا۔ اس نے بڑی الجھا زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کسی حوالے سے مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ہاں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں شک نہیں، اسے تو میری احتیاط سمجھ لو۔ بہرحال اس کیس میں تم ایک اہم گواہ کی حیثیت رکھتے ہو۔ کیس؟ اس کی آنکھوں کی الجھن بڑھ گئی۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کبیر احمد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ محض رسمی سی کارروائی ہے، اسے قانونی تقاضا سمجھ لو۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے وہاں موجود افراد میں سے بھی چند لوگوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ مقتول کے پڑوسی دکاندار اشرف اور بھونے نے وقوعے کے کافی دیر بعد اپنی دکانیں کھولی تھیں۔ وہ بھی اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ تاہم میں نے ان سے عنایت کے کسی ممکنہ دشمن کے بارے میں بھی سوالات کیے، پر کوئی سراغ ہاتھ نہ لگ سکا۔ اسی لمحے مجھے پتہ چلا کہ مقتول راجہ عنایت کی ماں روتی دھوتی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس بد نصیب کا نام بشیرہ بی بی تھا۔ بشیرہ کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ سر کے بالوں میں سفیدی اور سیاہی کا تناسب یکساں تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اور خاصی چاق و چوبند عورت نظر آتی، تاہم بیٹے کی موت کی خبر نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس پہنچی اور اسے دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ میں نے مقتول کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا۔
تاہم گردن کے کٹے ہوئے حصے کو پوشیدہ ہی رہنے دیا۔ وہ خوفناک اور دل دوز منظر ایک سگی ماں کو دکھانا سراسر ظلم اور زیادتی والی بات ہوتی۔ وہ مردہ بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہی سینہ گوبی کرتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ بھی جاری تھے، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ میں نے عنایت کو کتنا سمجھایا تھا کہ یہ معاملہ بننے والا نہیں، وہ کلثوم سے جان چھڑا لے، لیکن وہ میری ایک نہیں مانا، بڑا ہی ضدی تھا۔ ایک بار اس کے ذہن میں جو بات بیٹھ جاتی وہ پھر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہائے میرے ربا، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، اب کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ بشیرہ کی آہو بکا نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ان ماتمی الفاظ نے گویا تاریخی میں ایک بلب کو روشن کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اس کی بات سے بھی یہی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ اس نوعیت کے ادھوناک اور سنگین واقعے کی پہلے سے ہی توقع کر رہی تھی۔ میں نے اس کی ماتمی حرکات میں کسی بھی قسم کا رخ نہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور پوری توجہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر لگا دی۔ 5 منٹ کے بعد کانسٹیبل جمشید نے اطلاع دی کہ لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں بشیرہ بی بی کے پاس گیا اور پھر شانوں سے تھام کر اسے کھڑا کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہمدردانہ بھرے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ بشیرہ بی بی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، مجھے پتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے قاتل کو اچھی طرح جانتی ہو، اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، میں اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو پھانسی پر لٹکا کر ہی دم لوں گا۔ میرے الفاظ میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بڑی ہی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہو نا؟ 16 آنے سچ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ دراری انداز میں بولی، میں ابھی بتاتی ہوں۔ ابھی نہیں، میں نے قطعی انداز میں اس کی بات کاٹ کر کہا تھا، یہ ساری کہانی میں تمہارے گھر بیٹھ کر اطمینان سے سنوں گا، یہاں اس قسم کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تمہارے بیٹے کی لاش کو معائنے کے لیے اسپتال بھجوا دوں، پھر تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں، میں نے بڑے ہی نرم انداز میں اسے سمجھایا۔ وہ خاموش نظر سے یک ٹک مجھے دیکھتے ہوئے آنسو بہاتی چلی گئی۔ میں نے لوگوں کے تعاون سے راجہ عنایت کی شہرک کٹی لاش کو ایک ٹانگے میں رکھوا دیا اور پھر کانسٹیبل جمشید کو ضروری ہدایت دینے کے بعد لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا۔ کان پر سرکاری تالا ڈال دیا۔ مقتول عنایت کا گھر شمس آباد کے دوسرے کنارے پر واقع تھا۔ جب بھی بشیرہ بی بی کو جائے وقوع تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگ گئی تھی۔ جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ چکے تو میں نے سوگوار انداز میں کہا، بشیرہ بی بی، مجھے تمہارے بیٹے کی المناک موت کا بہت دکھ ہے، میں تمہارے اس غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں عنایت کو تو اب واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت سے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ وہ گرم چادر کے پلوؤں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کاش عنایت میری بات مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بھی چلا گیا اور میں بھی اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ حوصلہ کرو بشیرہ بی بی، میں نے اپنا آیت بھرے لہجے میں کہا، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ تمہیں یہ صدمہ اٹھانا پڑے۔ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، دکھ سکھ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، انسان انہی سے لڑتے لڑتے زندگی ہار جاتا ہے۔ عنایت کو تو اس کی ضد لے ڈوبی، تھانے دار صاحب روحان سے آواز میں بتانے لگی۔ بشیرہ بی بی، تم نے وہاں دکان پر بھی عنایت کی ضد کا ذکر کیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ قائم کیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، تم نے کسی کلثوم کا نام بھی لیا تھا۔ میں نے لمحاتی تو کف کر کے گہری سانس لی، پھر کہا، تم چاہتی ہو کہ اگر عنایت کے قاتل کو سخت ترین سزا ملے تو پھر مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ سارے مسئلے کی جڑ یہی نامراد کلثوم ہی تو ہے جناب، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کمینی نے عنایت کو الو کا گوشت کھلا کر اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، وہ کلثوم کے سامنے کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ ڈائن کہیں کی، کھا گئی میرے لختے جگر کو۔ یہ کلثوم ہے کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عنایت کی بیوی ہے جی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کلثوم سے عنایت کا ایک 2 سالہ بیٹا بھی ہے، لیکن کلثوم اور وہ بچہ کہاں ہے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا تھا۔
اس گھر میں تمہارے سوا تو کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ اسے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ موضوع کی پٹری سے ہٹ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ بیٹھے جی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس وقت بشرا بی بی کے ساتھ اس کے گھر کے اندر میں موجود تھا۔ اس بیٹھک کے علاوہ اس گھر میں ایک طویل برآمدہ بھی تھا۔ مکان کا صحن بھی خاصا کشادہ تھا، جس میں ایک دیوار کے ساتھ امرود اور انار کے درخت لگے ہوئے تھے، دوسری دیوار کے ساتھ باتھ روم اور غسل وغیرہ بنا ہوا تھا، اور کونے میں عین بیٹھک اور اندرونی دروازے کے سامنے شہد کا ایک قد آور درخت موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیرہ بی بی لوٹ آئی۔ اس نے آ کر بتایا کہ کلثوم کچھ دنوں سے بچے کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ ادھر چک 44 میں اس کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ رہتے ہیں۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے تجسس کا مادہ مجھ میں کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ بشیرہ نے واپس آنے کے بعد میرے سوال کا جواب دیا تھا جو میں نے اس کے جانے سے پہلے پوچھا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک کے بعد میرا دماغ اس میں مصروف ہو گیا۔ اسی مصروفیت کی بنا پر میں نے اس سے پوچھا، کون تھا دروازے پر؟ محلے کی عورتیں ہیں جناب، اس نے تھکے تھکے انداز میں بتایا۔ عنایت کی موت پر افسوس کرنے آئی ہیں۔ میں نے انہیں ادھر برآمدے میں بٹھا دیا ہے اور کہا ہے کہ میں ذرا تھانے دار صاحب کو بیان دے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے کہا، ہاں تو تم مجھے عنایت کے قاتل کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی۔ تم نے ادھر دکان پر کلثوم کے بارے میں ایک ایسی بات کہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، اگر عنایت کلثوم سے جان چھڑا لیتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے تم نے کلثوم کے لیے ڈائن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ عنایت کی موت میں اس کی بیوی کلثوم کا ہاتھ ہے؟ یہ سب کچھ اسی منحوس کی وجہ سے ہوا ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ مجھے پورا شک ہے کہ عنایت کی موت والے معاملے میں کلثوم کا بھائی ریاض ملوث ہے۔ ریاض بڑا ہی کینہ پرور اور بد فطرت آدمی ہے۔ وہ کئی مرتبہ عنایت کو خطرناک دھمکیاں دے چکا ہے۔ خطرناک نتائج کی دھمکیاں؟ میں نے الجھ کر سوالیہ نظروں سے بشیرہ بی بی کو دیکھا۔ عنایت نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ ریاض اسے دھمکیاں دینے پر مجبور ہو گیا؟ عنایت نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن اس میں خرابی والی کون سی بات ہے؟ میری حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ عنایت نے ریاض کی بہن کلثوم سے شادی کی اور اب ان کا ایک 2 سال کا بچہ بھی ہے۔ اس میں خطرناک دھمکیوں کی نتائج کہاں نکلتی ہے بشیرہ بی بی؟ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ عنایت اور کلثوم نے پسند کی شادی کی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ریاض اور ان کے گھر والوں کو کلثوم کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ ان کا خیال تھا کہ کلثوم عنایت کے بہکاوے میں آ گئی ہے۔ بہکاوے میں آ کر انسان ہمیشہ غلط کام کرتا ہے اور گناہ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر واقعی کلثوم کو عنایت نے بہکایا ہوتا تو پھر وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہ کرتا اور نہ ہی میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہوئے وہ اولاد پیدا کرتا۔ بہکاوے کے نتیجے میں حرام کاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر ٹھٹولنے والی نظر سے بشیرہ بی بی کو دیکھا اور کہا، عنایت کلثوم کو بیاہ کر اپنے گھر لایا اور پھر اسے اپنی عزت بنایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عنایت کے اس عمل پر ریاض کو کیا تکلیف تھی۔ میں نے بتایا ہے نا جناب، وہ الٹے دماغ کا آدمی ہے، وہ بیداری سے بولی، جھگڑالو اور فتنہ پرور ہے۔ اس کے گھر والے بھی کچھ کم تو نہیں، لیکن ریاض تو کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ لچے لفنگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جب اس نے مختلف طریقوں سے عنایت کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا تو میں نے اسے سمجھایا تھا، بیٹا یہ سارا فتنہ اس بدبخت کلثوم کی وجہ سے ہے۔ تم خرابی کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دو، جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کروا دوں گی۔ اس وقت تو بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی پیدائش کے دور دور تک آثار بھی نہیں تھے۔ مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک بہت جلدی سانس لی اور کہنے لگی، مگر عنایت نے میری ایک نہ سنی۔ وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ اماں میں نے جو کچھ کیا ہے اسے زندگی کی آخری سانس تک نبھا کر دکھاؤں گا۔ میں کسی کی دھمکیوں یا بدخواہی سے نہیں ڈرتا۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور دوسری طرف ریاض کے تیور وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک سے خطرناک ہوتے چلے گئے، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے تھانے دار صاحب۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھرا گئی۔
اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنی چادر کے پلو سے آنکھوں میں اترنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ بشیرہ ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جسے چند گھنٹے پہلے جس کے بیٹے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، وہ اس ثانیے پر جتنے بھی آنسو بہاتی کم تھا۔ میں اسے سارے غم سے روک نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے بیان نے میرے ذہن میں جو الجھنیں بھرتی تھیں، انہیں سلجھانا بھی بہت ضروری تھا۔ اسی تناظر میں میں نے اس سے پوچھا، عنایت نے کتنا عرصہ پہلے کلثوم سے شادی کی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، 3 سال پہلے جناب۔ بشرا بی بی، میں نے کہا، تم نے بتایا ہے کہ کلثوم کچھ دنوں کے لیے اپنے بچے کے ساتھ چک 44 گئی ہوئی ہے۔ کیا عنایت بھی اپنی سسرال جایا کرتا تھا؟ صرف کلثوم کو لانے اور لے جانے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے چک 34 چلا جاتا۔ اس نے ہمیں جواب دیا، اس کے سوا بالکل بھی نہیں ٹھہرتا تھا وہ۔ اور وہاں سے کلثوم سے ملنے کے لیے کوئی آیا کرتا تھا؟ نہیں جی، کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں خاندانوں میں شدید نوعیت کا ذہنی تناؤ پایا جاتا تھا۔ میں نے ایک امکانی بات کی، جناب پچھلے 1 سال سے یہ تناؤ کچھ کم ہوا ہے۔ وہ ایک افسردہ سی سانس چھوڑتے ہوئے بتانے لگی، ورنہ وہ لوگ تو عنایت کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے 1 سال سے۔ میں نے زیر لب دہرایا اور پوچھا، 1 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا بشیرہ بی بی؟ کوئی خاص واقعہ؟ جی، 1 سال پہلے ملک وسیم نے دونوں خاندانوں میں صلح صفائی کروائی تھی، اس نے بتایا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کلثوم کے گھر والوں نے صرف ملک وسیم کی بات رکھنے کے لیے صلح کر لی تھی، مگر ان کے دل صاف نہیں ہوئے تھے، ورنہ یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ ملک وسیم کون؟ میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا۔ ملک وسیم چک 34 کا ایک با اثر زمیندار ہے جناب، بشیرہ بی بی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ شادی کے پہلے 2 سال تو کلثوم ایک بار بھی میکے نہیں گئی۔ اسی دوران میں اعجاز کی پیدائش ہو گئی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ عنایت نے کلثوم کے جانے پر کوئی پابندی لگا رکھی تھی، وہ خود ہی نہیں جاتی تھی۔ کہتی تھی جب اس کے گھر والے عنایت کو پسند نہیں کرتے اور اس کا بھائی عنایت کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، تو پھر وہ کیسے اپنے میکے جائے؟ یہ بات تو کلثوم کی اچھائی میں جاتی ہے بشیرہ بی بی، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو وہ الفاظ ہیں جناب جو اس کے منہ میں تھے، ورنہ نیت کا حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے تانے دار صاحب۔ وہ ایک روایتی ساس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کہ کلثوم کو معلوم ہو کہ اگر وہ چک 34 گئی تو ریاض اسے کوئی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کلثوم کے ماں باپ اور چھوٹے بھائی نے تو مجبوراً اس شادی میں شرکت کر لی تھی، لیکن ریاض شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید بتانے لگی، ریاض شادی کے موقع پر گھر میں موجود نہیں رہا تھا، وہ اگلے روز آیا اور آتے ہی اس نے گھر والوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ انہوں نے جیسے تیسے کلثوم کو بیاہ تو دیا ہے، لیکن اب وہ اسے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دے گا، ورنہ جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ وہ عنایت اور کلثوم سے ایک جیسی نفرت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ریاض کی نفرت اپنی بہن اور بہنوئی سے پورے 2 سال تک برقرار رہی۔ میں نے پوچھ تاچھ کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، جب ملک وسیم نے دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کروا دی تو پھر یہ معاملہ صاف ہو گیا۔ ریاض کی نفرت اگرچہ ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کلثوم اور عنایت کے چک 34 جانے میں جان جانے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا تھا جناب، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ریاض کا دکھاوا تھا۔ وہ صرف ملک وسیم کی وجہ سے اپنے الفاظ سے باز آ گیا تھا، لیکن اس کے من کے اندر بغض اور نفرت اسے آرام و سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بڑی سوچے سمجھے کے منصوبے کے تحت موقع پا کر آج اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ اللہ غارت کرے اس شیطان کو، میری بددعا ہے کہ وہ کتے کی موت مرے۔ تو تمہیں پورا یقین ہے کہ عنایت کی موت میں ریاض کے سوا کسی اور کا ہاتھ نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ عنایت کا قاتل وہی ہے، وہ بڑے ہی یقین سے بولی۔ تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ سب سے بڑا ثبوت میرے دل کی آوازیں تھانے دار صاحب۔ اس نازک موقع پر میں نے بشیرہ کے دل کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں ریاض کو تھانے بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کروں گا، اور اگر وہ عنایت کے قتل میں کسی بھی طور ملوث پایا گیا تو سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا بشیرہ بی بی۔ میری اس تسلی نے اسے بڑی حد تک مطمئن کر دیا۔
ہاتھ کے پشت سے وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ تھانے دار صاحب، عنایت کی لاش اسپتال سے کب تک آ جائے گی؟ کل دوپہر تلک، میں نے محتاط اندازے کے مطابق اسے جواب دیا۔ وہ لوگ لاش کی چیڑ پاڑ تو نہیں کریں گے نا؟ مقتول کے معصوم وارث کی جانب سے یہ بڑا ہی نازک سوال ہوتا ہے، جس کے جواب میں انہیں جھوٹی تسلی بھی نہیں دی جا سکتی، لہٰذا میں نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے جواب دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مقتول ہی کی بلائی چھپی ہوتی ہے۔ مختلف ٹیسٹ کرنے کے لیے لاش کی چیڑ پھاڑ بہت ضروری ہوتی ہے، اور ان ٹیسٹ سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ پولیس کو قاتل تک پہنچنے میں بڑے ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے عنایت کی لاش اور آلۂ قتل کو سرکاری اسپتال بھجوایا کہ جلد از جلد تمہارے بیٹے کی قاتل کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اطمینان جھلکتا نظر آیا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، سرکاری اسپتال والے تو آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ کل دوپہر میں دیں گے، کیا آپ وہ رپورٹ ملنے کے بعد ریاض کو گرفتار کرو گے؟ ریاض کی گرفتاری کے لیے مجھے کسی رپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں بھی تھانے جا رہا ہوں، تم سمجھ لو کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ریاض حوالات میں ہوگا۔ یہ کیے نا اپنے اصل تھانے داروں والی بات۔ وہ بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جب میرا بیٹا زندہ نہیں رہا تو اس شیطان ریاض کو بھی جیل ہی میں سڑنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں جتنی بھی جلدی ممکن ہو ریاض کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ بشیرہ بی بی کے دل میں ریاض کے لیے نفرت اور بغض کچھ کم نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ریاض کتنا برا انسان ہے۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یقین نہیں تھا کہ اسی نے ہی کیا عنایت کو قتل کیا ہے، لیکن مقتول کی ماں نے اس پرانے مضبوط شک کا اظہار کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر ریاض کو اپنے بیٹے کا قاتل گردانتے ہوئے اس کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی، لہذا ریاض کی گرفتاری اب لازم ٹھہرائی جاتی۔ میں بشریٰ بی بی کو تسلی دلاسا دے کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ تھانے میں ایک اور ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ میں نے مین بازار کی طرف آنے سے پہلے کانسٹیبل شہزاد کو موضع نور پور روانہ کیا تھا تاکہ وہ مہر حفیظ، مشتاق احمد اور ناظم علی افتخار باجوہ نامی چاروں زمینداروں کو لے کر تھانے آئے، جن سے مجھے گمشدہ نذیر جٹ کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنی تھی۔ میں بشیرہ بی بی سے نبٹنے کے بعد جب تھانے پہنچا تو پتہ چلا شہزاد صرف ناظم علی کو ہی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی بری خبر کے ساتھ۔ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ایسا ہی آصف میرے کمرے میں چلا آیا، اور میرے سوال پر اس نے بتایا، ملک صاحب، گمشدہ نذیر جٹ کی تلاش کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جناب، نذیر جٹ کی لاش مل گئی ہے، ایسائی نے جواب دیا، اور وہ بھی بڑی شرمناک حالت میں۔ آصف، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نذیر جٹ کی لاش ناظم ہی کے کھیتوں کے اندر پڑی ہوئی ملی ہے، اسی لیے میں صرف ناظم علی کو تھانے لے کر آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ تھانے لایا گیا ہے۔ لاش کو سب سے پہلے ناظم علی نے دیکھا تھا۔ نذیر جٹ گنے کے کھیتوں کی طرف ننگا دھڑنگا مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جناب، میں نے موقع پر جا کر ابتدائی کارروائی کر دی ہے، لیکن نذیر جٹ کی لاش ابھی تک ادھر کھیتوں میں ہی پڑی ہے آپ کے معائنے کے لیے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر کہنے لگا، آپ کو فوری طور پر اس لیے اطلاع نہیں دی گئی کہ آپ ابھی ایک انتہائی ضروری معاملہ نپٹانے گئے ہوئے تھے؟ میں نے سوچا جب آپ واپس آئیں گے تو سب کچھ بتا دوں گا۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا تھا آصف، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لگتا ہے آج قتل کی وارداتوں کا دن ہے۔ کیا نذیر جٹ کی گھر والی کو اس ثانیے کی اطلاع مل چکی ہے؟ جی، پورے نور پور کو پتہ چل چکا ہے کہ ناظم علی کے کھیتوں میں نذیر جٹ کی الف کی طرح برہنہ لاش پڑی ہوئی ملی ہے، ایسائی نے جواب دیا۔ میں جب جائے وقوع پر پہنچا تو مقتول کی بیوہ فریدہ وہاں موجود تھی۔ ناظم علی نے چارہ باندھنے والی ایک چادر کو نذیر جٹ کی لاش کے اوپر ڈال دیا تاکہ اس کی برہنہ لاش کو چھپایا جا سکے۔ فریدہ کی حالت بہت بری ہے جناب، میں نے بڑی ہی مشکل سے اسے گھر جانے پر مجبور کیا تھا۔ کیا وقوع پر اس وقت عملے کا کوئی بندہ موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسائی نے ہمیں گردن ہلائی اور بتایا، میں تھانے سے نکلتے وقت اپنے ساتھ کانسٹیبل سرفراز کو بھی لے گیا تھا، اسے میں ادھر کھیتوں میں ہی لاش کی نگرانی کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، نذیر جٹ کو کس طرح قتل کیا گیا ہے؟ گولی مار کر یا خنجر گھونپ کر؟ نہیں جناب،
वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, मलिक साहब, मैंने बड़ी ही तवज्जो से नज़ीर जट की लाश का मुआयना किया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक गर्दन तोड़कर ना ही उसे मौत के घाट उतारा गया है, ना ही पूरे बदन पर किसी जख्म या चोट का निशान है, लेकिन गर्दन के अगबी हिस्से में मखसूस किस्म की सूजन नजर आती है और गर्दन की एक हड्डी भी एक तरफ को ढलकी हुई दिखाई देती है। साफ महसूस होता है कि किसी ताकतवर शख्स ने नज़ीर जट की गर्दन को एक बाजू की गिरफ्त में जकड़कर एक खतरनाक झटका दिया है और इस बदनसीब की गर्दन का मनका टूट गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब। वो यहाँ तक पहुँचने के बाद रुक गया। कौन सी बात? मैंने पूछा। वो बोला, नज़ीर जट को कत्ल कर दिया गया। और बेलिबास करने की उसे क्या जरूरत थी? क्या तुमने जाय वारदात के इर्द गिर्द का अच्छी तरह जायजा लिया था? मैंने पूछा। जी, मैंने पूरे खेत का बड़ी बारीक बीनी से मुशाहिदा किया है जनाब। मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया, क्या तुम्हें उस खेत में से कहीं नज़ीर जट का लिबास या कुछ भी औजार वगैरह पड़ा हुआ मिला? नहीं जनाब, ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। वो सोचते हुए नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन आप ये बात क्यों कर पूछ रहे हैं? इसलिए कि नज़ीर जट का कातिल जो कोई भी है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, वही नज़ीर जट का लिबास पहनकर जाए वक़ुआ से फरार हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कातिल बेलिबास था। एएसआई ने उलझन भरी नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने हमें गर्दन हिलाई। क्या इसके अलावा और कोई मतलब भी है? उसकी उलझन में इजाफा हुआ। मैंने अपनी सोच के मुताबिक वजाहत की। पहली बात तो यह है कि कातिल के पास लिबास नहीं था। उसने लिबास के असूल की खातिर नज़ीर जट को कत्ल किया और इसका लिबास छीन कर जाए वक़ुआ से चलता बना। लेकिन ये इम्कान मुझे खासा कमज़ोर नज़र आता है। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि कातिल अपने लिबास से छुटकारा हासिल करना चाहता हो, इसलिए उसने नज़ीर जट को कत्ल किया, लिबास पहना और अपने लिबास को बगल में दबाया और खामोशी से एक तरफ चल दिया। दोनों सूरतों में नज़ीर जट का कत्ल महज लिबास के असूल की खातिर किया गया है। एएसआई ने उलझनज़ुदा लहजे में कहा, मलिक साहब, क्या इससे ये नहीं साबित होता कि कातिल के साथ कोई एमरजेंसी लगी हुई थी? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है आसिफ, मैंने तायदी अंदाज में कहा। यह वारदात कत्ल किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं, तुम इसे एक अफसोसनाक वाक़या कह सकते हो। नज़ीर जट की बदकिस्मती कि वो इत्तेफाक से एक ऐसे आदमी से टकरा गया जिसे सिर्फ अपनी सलामती की परवाह थी। वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने ये करके भी दिखाया। कौन हो सकता है ऐसा मलिक साहब? आसिफ ने सरसराते हुए लहजे में पूछा। आओ देखते हैं। मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। पहले इलाज का जायजा लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दो, फिर इस मामले पर सर जोड़कर बैठेंगे और इसके साथ ही दूसरे हसास मामले पर भी बात होगी, राजा इनायत के कत्ल का मामला। एएसआई के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें नमूदार हुईं। पे दर पे कत्ल की वारदातें सर पर आन पड़ी थीं। ये फिक्रमंदी और परेशानी वाली बात तो थी। आसिफ ने इसी परेशानी के साथ मुझसे पूछा था, नादिम अली बाहर बैठा है मलिक साहब, इससे कोई पूछताछ करना हो तो मैं इसे अंदर बुला लूँ। नादिम अली से बात होगी मगर लाश के मुआयने के बाद, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसे भी साथ लेकर चलो, इधर खेतों में ही मैं उससे पूछताछ कर लूँगा। ओके मलिक साहब, वो फरमाबरदारी से बोला। एएसआई आसिफ की तहकीक बिल्कुल दुरुस्त थी। नज़ीर जट की गर्दन तोड़कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। उसकी लाश को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसे ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हुए कम अज़ कम 18-19 घंटे गुजर चुके थे। यानी इस कातिलाना वारदात के वक्त गुज़िश्ता रोज़ शाम के बाद या फ़ौरन तय किया जा सकता था। उसके जिस्म पर मुझे किसी तशद्दुद या अमूमी चोट का कोई निशान नज़र नहीं आया। मौके की ज़रूरी कार्रवाई से एएसआई निपट चुका था। रही सही कसर मैंने पूरी कर दी और पहली फुर्सत में नज़ीर जट की लाश को देखकर चादर में लिपेटकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाने की गर्ज से रवाना कर दिया। इस लाश के साथ कांस्टेबल सरफराज गया था। चंद घंटे पहले भी वो मेरे थाने की हदूद से कांस्टेबल जमशेद की मौयद में राजा इनायत की लाश को अस्पताल पहुंचाकर आया था। अस्पताल का अमला और डॉक्टर भी हैरान होंगे कि मेरे इलाके में अचानक ये क्या हो गया है। नज़ीर जट की लाश को अस्पताल पहुंचवाने के बाद मैंने जमींदार नादिम अली को पकड़ लिया। नादिम अली ने अपने खेतों में लाश को दरियाफ्त किया था, लिहाजा उसका बयान ज़रूरी था। अगर नूरपुर गांव से बाहर निकलकर शमसाबाद की तरफ बढ़े तो दोनों गांव के दरमियान खेतों का सिलसिला फैला हुआ दिखाई देता था। जिन 4 जमींदारों से मखतून नज़ीर जट की सलाम दुआ थी, उनकी ज़मीन कुछ इस तरतीब से पड़ती थी।
گاؤں سے نکلے تو چند کھیت چھوڑ کر ناظم علی کی اراضی تھی، اس کے بعد افتخار باجوہ کے کھیت تھے، افتخار کے بعد مقتول کا نمبر آتا تھا، نذیر جٹ کی زمین کے بعد علی اترتے مشتاق احمد اور محض حفیظ کی زمینیں تھیں۔ گویا نذیر جٹ کی زمین ان چاروں کے درمیان واقع تھی۔ اس اعتبار سے یہ چاروں زمیندار مقتول کے زرعی پڑوسی تھے اور مقتول کو اپنی ایکڑ اراضی تک جانے اور واپس آنے کے لیے ناظم اور افتخار باجوہ کے کھیتوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ قتل چونکہ شام کے وقت ہوا تھا، لہذا یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ مقتول نذیر جٹ گزشتہ شام کو جو واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو ناظم علی کے کھیتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے قاتل نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ ناظم علی کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ شکل و صورت کا مالک ایک صحت مند دیہاتی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حسب معمول آج صبح وہ اپنے کھیتوں پر پہنچا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ ان دنوں گنے کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی۔ ناظم جو ہے گنے کی کٹائی کرتے ہوئے جب کھیت کی گہرائی میں یعنی کھیت کے اندر پہنچا تو اس وقت اس نے نذیر جٹ کی لاش کو دیکھا۔ وہ نذیر جٹ کی اس حالت کو دیکھ کر وحشت زدہ رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے وہاں 9 درجن کے قریب افراد جمع کیے۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے پوچھا، ناظم کیا لاش کو دیکھتے ہی تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ نذیر جٹ ہے یا؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جناب میں تو اپنے دھیان میں گنے کی فصل کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک جب ایک ننگے دڑنگے شخص پر میری نظر پڑی تو میرے ہاتھ سے دورانتی چھوٹ گئی۔ اس نے توقف کر کے ایک جھجھری لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، میں نے اس برہنہ لاش کو اپنے سامنے دیکھ کر وحشت میں مبتلا ہو گیا، اور پھر جب عقل نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا تو میں نے نذیر جٹ کا چہرہ دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ یہ میرا پہلا تاثر تھا، جو کہ وہ مر چکا ہے، بعد میں بالکل درست نکلا۔ آپ کے ایس آئی صاحب نے بھی یہاں آ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ نذیر جٹ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ اچھا، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا اور پوچھا، ناظم علی کل شام کو جب تم اپنے کھیتوں سے گھر کی جانب روانہ ہوئے تو کیا نذیر جٹ اپنے کھیتوں میں موجود تھا؟ جی ہاں، وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ دراصل کل میں ذرا جلدی گھر چلا گیا تھا، میری کمر میں درد رہنے لگا ہے، 3-4 گھنٹے مسلسل کام کروں تو پھر تھوڑا آرام کرنا پڑتا ہے۔ کل کا پورا دن میں نے بہت مصروف گزارا تھا، لہذا شام کو معمول سے تھوڑی دیر پہلے میں گھر چلا گیا اور اس وقت نذیر جٹ بھلا چنگا اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ چل رہے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، آج مجھے دیر ہو جائے گی۔ اسے گزشتہ روز واقعی دیر ہو گئی، بہت زیادہ دیر۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، ناظم کیا یہ بات تمہارے علم میں تھی کہ پچھلی رات نذیر جٹ اپنے گھر نہیں پہنچا؟ نہیں جناب، آج صبح تک تو مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا تھا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے تو اس کی لاش اور دریافت ہونے اور فریدہ کے یہاں آنے کے بعد خبر ہوئی کہ وہ پچھلی رات سے گم تھا اور آج صبح فریدہ اپنے ہمسائے یعقوب کو ساتھ لے کر آپ کے پاس اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ فریدہ اسی مقصد سے تھانے آئی تھی، میں نے کہا۔ میں نے بہت کریت کر اس سے اور یعقوب سے یہ جاننے کی کوشش بھی کی تھی کہ نذیر جٹ کے کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی، تاکہ میں اس کی تلاش کے سلسلے میں کوئی راہ متعین کر سکوں، لیکن مجھے اپنی اس کوشش میں بہت زیادہ ناکامیابی ملی اور میں نے فریدہ کو تسلی دلاسا دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ادھر شمس آباد میں ایک ہنگامی صورتحال پیش آ گئی اور مجھے فوری طور پر ادھر جانا پڑا۔ اب میں وہاں سے نبٹ کر آیا ہوں تو یہاں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ لگتا ہے کہ آج کا پورا دن اسی ہنگامی صورتحال میں گزر جائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، ناظم علی کیا تم نذیر جٹ کے کسی دشمن کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو؟ جناب اس بھلے مان سے بھلا کون دشمنی کرے گا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ کسی کی اچھائی برائی پر نظر ہی نہیں رکھتا تھا، اسے اس بات سے قطعی کوئی مطلب نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا جی۔ لیکن ناظم علی یہ بات تو تم بھی مانو گے کہ نذیر جٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسی دوست کا کام نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی دشمن تو ضرور ہوگا۔
جہاں انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ کی دوستی دشمنی والی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں نذیر جٹ کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا ہے۔ کوئی اور معاملہ؟ ناظم علی، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، میرے خیال کے مطابق نذیر جٹ کسی لپیٹے میں آ گیا ہے۔ لپیٹے میں؟ کس کے لپیٹے میں؟ جناب، یہ کھیتوں والی زمین بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ گھبرائے ہوئے آواز میں بتانے لگا۔ ایک دن میں نے یہاں اسے دیکھا تھا، ایک شام، اس وقت تک شام ہو چکی تھی اور تمام لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گیا۔ کس کو دیکھ کر ڈر گئے تھے تم؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بات بالکل میرے پلے نہیں پڑ رہی جناب، آپ تو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میں اس مخلوق کی بات کر رہا ہوں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں آگ سے بنایا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ نذیر جٹ کی موت کو حادثاتی قرار دیتے ہوئے کسی جن وغیرہ سے منسوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں مداخلت کر کے نئی بحث کا دروازہ کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر یہ کہ جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں نے دیر تک کھیتوں میں رکنا چھوڑ دیا۔ مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ کل نذیر جٹ جب دیر تک کھیتوں میں موجود تھا، اسی لیے اسے کسی جن وغیرہ نے گردن توڑ کر کھیتوں کے اندر پھینک دیا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی طنزیہ لہجے میں کہا تھا، اور وہ صاحب جاتے ہوئے نذیر جٹ کے کپڑے بھی اتار کر ساتھ لے گئے، ہے نا؟ جناب، اللہ کی یہ مخلوق بڑی شرارتی ہوتی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر آپ کو میرا یقین نہ ہو تو آپ کسی مولوی صاحب سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ انسانوں کو تنگ اور پریشان کرنے کے لیے مختلف قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے لپیٹے یا جپٹے میں آ جائے تو اس کی جان لینے سے بھی درغ نہیں کرتے۔ اس نے خوفناک جھجری لی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے خاطر کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں یہ مسئلہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لوں گا۔ ناظم علی کے چہرے پر کچھ اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے بھی نذیر جٹ اور اس کے کسی ایسے دشمن کے بارے میں سوالات کیے جو اس کی جان لے سکتا تھا۔ اس واقعے کی خبر تو سب کو ہو گئی تھی، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسا جواب موصول نہیں ہوا جس کی انگلی پکڑ کر میں نذیر جٹ کے قتل کی کتا کو سلجھا سکتا۔ میں نے اس معاملے میں مہر حفیظ، مشتاق احمد اور اتفاق باجوہ سے بھی مکمل بات چیت کی، مگر کوئی کامیابی اور خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ کھانے واپسی سے قبل میں نے فریدہ کے گھر جا کر اس سے ایک بڑی مختصر سی ملاقات بھی کی۔ یہ ملاقات بنیادی طور پر ایک پرسے کی حیثیت رکھتی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نوکری بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف تو خطرناک قاتلوں اور خوفناک مجرموں کی گرفتاری کے لیے جان کو قدم قدم پر جوخم میں ڈالنا پڑتا ہے، اور دوسری جانب ڈھیٹ فطرت کے حال مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے بعض اوقات مجبوراً تفتیش کے نام پر تشدد کی راہ اپنانی پڑتی ہے، اور تیسری سمت تو بہت ہی افسوسناک واقعے کے متاثرین سے اظہار ہمدردی بھی کرنا پڑتا ہے، اور آج یہ کام کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں مقتول راجہ عنایت کی ماں بشیرہ بی بی کو تسلی دلانے کے بعد یقین دلا کر آیا تھا کہ میں بہت جلد اس کے بیٹے کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا، اور اب یہی عمل نذیر جٹ کی بیوہ فریدہ کے ساتھ دہرانا پڑ رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو فریدہ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ نذیر جٹ کا قاتل بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا، اور میں اسے عدالت سے سزا دلواؤں گا، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا نام بھی ملک صدر حیات نہیں۔ نذیر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ اس کا قاتل گرفتار ہو یا بازار گھومتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے ہمیں؟ میری بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ یہ نقصان تو اب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں فریدہ بی بی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنی تفتیش کے زور پر زمین و آسمان ایک کر دوں، لیکن اس سے تم ماں بیٹی کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ پورا نہیں ہو سکتا، مگر اس زیاں کی تلافی تو کسی حد تک کی جا سکتی ہے، اور قانون کی نگاہ میں اس تلافی کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ تھانے دار صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ قانون کا راستہ؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر نذیر جٹ کے قاتل کو پھانسی پر لٹکایا جائے تو یہ قانون کی جیت ہوگی۔ اس طرح میرا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے بحیثیت پولیس آفیسر اپنا فرض پورا کیا۔ اس وضاحت پر فریدہ بی بی نے کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔
میں نے اس سے مقتول نذیر جٹ کے لباس کے بارے میں سوال کیا۔ قاتل مقتول کو بھرے نہ کر کے اس کا لباس لے گیا، جس سے یہ امکان ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل کو بھی کسی بھی حوالے سے ایک لباس کی اشد ضرورت رہی ہوگی۔ اگر نذیر جٹ کے گمشدہ بلکہ مسروقہ لباس کی تفصیل میرے ذہن میں نقش ہوتی تو اس طرح قاتل کی تلاش میں کافی آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ فریدہ بی بی کے جواب کے مطابق نذیر جٹ وقوع کے روز کھدر کا کرتا سفید پالین کا تابند پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں چمڑے کی جوتی تھی۔ کھدر کے کرتے کے نیچے اس نے بنیان اور سویٹر بھی پہنا ہوا تھا۔ سویٹر ہاتھ کا بنا ہوا تھا اور جس میں نیلی اور سرخ دھاریوں کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ میں نے اسی لباس تفصیل کو اپنے ذہن پر نقش کیا اور فریدہ بیوی اور نسرین کو دلاسا دے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ تھانے آ کر میں نے 2 اہم کام کیے۔ میں نے فوری طور پر حوالدار غلام حسین کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ غلام حسین کی عمر 40 سال سے کچھ اوپر تھی۔ وہ بظاہر ایک ڈھیلا ڈھالا اور سست الوجود پولیس آفیسر دکھائی دیتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ آداب حوالدار بڑا ہی مؤثر ہے۔ وہ جب ایکشن میں ہوتا تھا تو چالاک سے چالاک اور شفاق سے شفاق مجرم کی بھی چیخ بول جاتی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بڑے ادب سے بولا، حکم ملک صاحب۔ حکم نہیں غلام حسین، میں نے ٹھیرے لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ تم۔ ایسائی آصف بھی اسی وقت کمرے میں موجود تھا۔ حوالدار آصف پر شدید نظر ڈال کر اور اسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور کہا، غلام حسین، وہ اپنا کھوجی ہے نا لطیف شاہ، کیا آج کل وہ ادھر شمس آباد ہی میں ہے؟ بالکل ادھر ہی ہے جناب، اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ بڑا اداس ہو رہا تھا بیچارہ۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم نے اس کی اداسی کا سبب جاننے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے پوچھا تھا اس سے، حوالدار نے جواب دیا۔ جناب وہ تو آپ کا شکوہ کر رہا تھا۔ میرا شکوہ؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے کیا نقصان پہنچایا ہے بھلا جو وہ میری شکایت کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا جناب، حوالدار وضاحت کرتے ہوئے بولا، بیکار میں بیٹھ بیٹھ کر ہاتھ پاؤں کو زنگ لگ رہا ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں ملک صاحب نے مجھے کوئی کام نہیں دیا۔ یہ سردیوں کا موسم بھی یوں ہی چپ چاپ گزر گیا تو میں اپاہج بن کر رہ جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے میں نے بالکل درست وقت پر لطیف شاہ کو یاد کیا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم اسے فوراً تھانے بلا لو، میں نے اس کے لیے بڑی ہی اہم مصروفیت نکالی ہے۔ حوالدار نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ راجہ عنایت والے معاملے میں شاہ جی سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ تمہارا اندازہ بڑی حد تک درست ہے۔ میں راجہ عنایت کے علاوہ نذیر جٹ کے معاملے میں بھی لطیف شاہ کے ہنر کو آزمانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں شاہ جی کو آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ میں نے حوالدار کو جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، غلام حسین، تم کانسٹیبل شہزاد کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ اچھا جی کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزاد میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، صبح سے بھاگ دوڑ کرتے کرتے تھک تو نہیں گئے؟ تھکاوٹ کیسی ملک صاحب؟ وہ بے پرواہی سے بولا، اور آج کل تو موسم بھی بڑا پیارا ہو رہا ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں فوری طور پر کسی نئے مشن کے لیے روانہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں جناب، حاضر ہوں میں۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، حکم کریں، کہاں جانا ہے؟ چک 34، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ خیریت تو ہے ملک صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ چک 34 میں تو مقتول راجہ عنایت کی سسرال ہے۔ تمہیں مقتول کے سسرال ہی جانا ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، اور مقتول کے بڑے سالے ریاض کو پکڑ کر تھانے لانا ہے۔ میں اس سے کڑی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مقتول کی ماں بشیرہ بی بی نے اس واردات کے لیے ریاض پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ ریاض کو صورتحال کی نزاکت کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں چونکہ بالکل بے فکر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے تمبی انداز میں کہا۔ میں نے کہا، شہزاد، اگر ابھی راجہ عنایت کی قتل کی خبر چک 34 تک نہیں پہنچی تو تمہیں بہت محتاط الفاظ میں انہیں اس ثانیے کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر مقتول کی بیوی کلثوم بھی تمہارے ساتھ آنا چاہے تو اسے لے آنا، اور اگر وہ چک 34 کی فضا میں پہنچ چکی ہے تو تم محتاط رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر صورت ریاض کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ گے، اور اگر محسوس کرو کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا ہے تو تمہیں انگلی ٹیڑھی کرنے کے لیے تمام اختیارات دے رہا ہوں میں۔
سمجھ گیا میں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا۔ میں نے جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پہلے میں نے 4 بندوں کو بلانے کے لیے تمہیں نورپور بھیجا تھا اور تم صرف ایک بندے کو اٹھا لائے تھے۔ اب ایک کو اٹھانے کے لیے بھیج رہا ہوں، کہیں تم 4 کو نہیں اٹھا لانا۔ یہ بات میں نے مذاق کے انداز میں کہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، اور وہ جو آپ نے عنایت کی بیوی اور کلثوم کی بات کی ہے، اس کا کیا؟ کلثوم بندہ نہیں بندی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کلثوم کے سلسلے میں تو مجبوری ہے، اس کا شوہر کا قتل ہوا ہے۔ ہاں، اگر بھائی ریاض کے ساتھ آنا چاہے تو تم اعتراض نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جناب، میں چک چوتیس جا رہا ہوں، وہ بڑی ہی عزم سے بولا۔ شام سے پہلے میں ریاض کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ شاباش، میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ریاض جلد از جلد میرے قبضے میں ہوں۔ کانسٹیبل شہزاد مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا تو ایسائی آصف نے دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا تھا، ملک صاحب کیا واقعی بشیرہ بیوی نے ریاض پر قاتل ہونے کا شک ظاہر کیا ہے؟ دن کا آدھے سے زیادہ باغ دوڑ حصہ افراتفری میں ہو گیا تھا اور آئندہ کے بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں راجہ عنایت کی لاش کو سرکاری اسپتال روانہ کرنے کے بعد جب سے آصف کے ساتھ تھا، بشیرہ بیوی اور اس کے ظاہر کردہ شک کے سلسلے میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ لہذا اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری بات توجہ سے سنی اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، نذیر جٹ کا کوئی دشمن یا بدخواہ تو سامنے نہیں آ سکا، لیکن غنیمت ہے کہ راجہ عنایت کے قتل کے سلسلے میں ایک آدھ دن میں قاتل منظر عام پر چمک جائے۔ اس کیس کی تحقیق اور تفتیش میں آسانی تو پیدا ہو۔ میں نے اسی لیے ریاض کو تھانے بلایا ہے تاکہ اس کی خیر خیریت دریافت کی جائے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ بشریٰ بیوی کو تو 101% ریاض پر ہی شک ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ اللہ کا بندہ کس میٹر سے بات کرتا ہے۔ مسٹر بینٹ سے یاد آیا ملک صاحب، وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کا ریڈیو ٹھیک ہو کر آیا یا نہیں؟ اس کے سوال پر میں نے سوال کر دیا، کیا تمہیں الیاس گمزن کی شکل نظر آئی ہے؟ نہیں جناب، ایس آئی نے نفی میں گردن ہلائی، وہ تو کافی دنوں سے دکھائی نہیں دیا۔ بس تو پھر سمجھ لو کہ میرا ریڈیو بھی شمس آباد نہیں پہنچا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ الیاس گمزن نامی وہ شخص شمس آباد کا رہنے والا تھا اور اکثر و بیشتر اس کا تھانے میں بھی آنا جانا رہتا۔ وہ در پردہ پولیس کے ایک مخبر کی حیثیت سے بھی کام کرتا تھا۔ الیاس گمزن کا بہنوئی ادھر شہر میں رہتا تھا اور وہ میکینک وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ اسے ریڈیو کے کام میں اچھی خاصی مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ میرے پاس ایک ریڈیو تھا جس پر میں کبھی کبھار گانے اور خبریں وغیرہ سن لیا کرتا تھا۔ میرے ریڈیو کے کوائل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی جس کے سبب آواز میں ناخوشگوار سے جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اب کی بار الیاس گمزن اپنی بہن سے ملنے شہر جانے لگا تو وہ میرا ریڈیو بھی ساتھ لے گیا تاکہ اپنے بہنوئی رفیق سے اسے ٹھیک کروا سکے۔ میرے اندازے کے مطابق اب تک تو اسے شمس آباد واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان آج رونما ہونے والی سنسنی خیز پر بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ حوالدار غلام حسین اپنے مشن سے کامیاب واپس لوٹ آیا۔ وہ کھوجی بابا لطیف شاہ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے کہا، شاہ جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ مایوسی سنگین گناہ سمجھی جاتی ہے؟ میں نے لطیف شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہو سرکار، اس نے بولا۔ میں مایوس نہیں بلکہ بیزار ہو گیا تھا۔ کافی دنوں سے جب آپ نے میرے سبت کوئی کام نہیں کیا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں بیکار بیٹھا بیٹھا ختم ہو جاؤں گا۔ خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسا کام نکالا ہے کہ تمہاری ساری بیزاری اور بیکاری ہوا بن کر اڑ جائے گی۔ میں نے کہا، تمہیں ابھی ایس آئی کے ساتھ نورپور جانا ہے، یہ تمہیں گائیڈ کریں گے۔ میں نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ لطیف شاہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیشہ ورانہ سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ مجھے سلام کر کے کمرے سے نکلا تو آصف نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ نے مجھے گھرے اور کھوج وغیرہ کے بارے میں تو سب کچھ سمجھا دیا ہے، لیکن یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس کام کا آغاز نورپور سے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم شمس آباد سے بھی تو چل سکتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا تھا۔ وہ سوالیہ مگر الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے پوچھا، آصف ہم نے کھوجی بابا کی خدمات کیوں حاصل کی ہیں؟ ظاہر ہے جی، قتل کا سراغ لگانے کے لیے۔ قاتل نہیں، قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ ہمارے تھانے کی حدود میں 2 قتل ہوئے ہیں
اور وہ بھی 2 مختلف انداز میں۔ لیکن ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہونے والی گفتگو میں اس پہلو پر غور تو کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نذیر جٹ اور راجہ عنایت کا قاتل کوئی ایک ہی شخص ہو۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا اور میں نے اسی تناظر میں لفظ قاتل کا استعمال کیا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں اضافہ کیا، کھوج کا کام اسی بنیاد پر شروع کیا جا رہا ہے کہ نذیر جٹ اور راجہ عنایت کا قاتل کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے۔ نذیر جٹ کا قتل گزشتہ رات کے ابتدائی حصے میں ہوا ہے، جبکہ راجہ عنایت کو آج صبح موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ لہذا اس روز سے کھوج کا آغاز پہلے وقوع سے ہوگا۔ اگر قاتل کا کھرا نورپور کے کھیتوں سے نکل کر شمس آباد کی طرف بڑھتا ہوا ملے تو اس سے ہمارے خیال کو تقویت ملے گی۔ تم کھوج کے کام کو وہیں روک کر کھوجی کے ساتھ فوراً شمس آباد کے مین بازار میں مقتول راجہ عنایت کی دکان پر پہنچو گے، اور وقوع پر بھی اگر قاتل کے قدموں کے آثار مل جاتے ہیں تو پھر یہ بات پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی کہ ان دونوں قتل کی وارداتوں کے پیچھے کسی ایک ہی سفاک قاتل کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ ریسرچ کریں گے کہ ان دونوں وارداتوں میں کس قدر مشترک کیا ہے، اور یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر نذیر جٹ اور راجہ عنایت کو کسی ایک ہی شخص نے قتل کیا ہے تو پھر وہ ان کارناموں کے بعد کس طرف چلا گیا۔ یہ معلوم ہو جائے گا تو ہمیں قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ آپ یہ ساری بات وضاحت کے ساتھ میری سمجھ میں آ گئی ہے جناب، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ میں ابھی شاہ جی کے ساتھ نورپور روانہ ہو جاتا ہوں۔ سورج غروب ہونے میں 3-3.5 گھنٹے باقی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس دوران میں کم از کم نورپور والا کام تو نبٹ ہی جائے گا۔ ضرور نبٹ جائے گا بھائی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ بلکہ اگر منوان میری ہدایت پر عمل کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ شمس آباد کے مین بازار کی زمین کو بھی ٹچ کر سکتے ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کی ہدایت اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے کام کو آسان بنانے کے لیے ایسا ہی آصف کو تاکید کی کہ نورپور والی جائے وقوع پہنچ کر وہ حفیظ، مشتاق احمد، ناظم علی اور افتخار باجوہ کو بلا کر لطیف شاہ سے ان کی ملاقات کرائے گا۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد صرف اتنا سا تھا کہ کھوجی بابا ان کے پاؤں کے کھرے کا نمونہ حاصل کر لے۔ اس طرف کے کھیتوں میں اور جائے وقوع کے گرد و نواح میں انہی لوگوں کی چلت پھرت زیادہ ہوتی تھی۔ مقتول نذیر جٹ کے کھرے کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی ایک بالکل دیسی جوتی اس کے گھر سے منگوا لی گئی، جیسی اس نے گزشتہ روز پہن رکھی تھی۔ نذیر جٹ کا قاتل کے جوتے اور لباس بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مقتول کے جوتوں کی موجودگی میں اسی کے جیسے کھرا چھوڑتا ہوا آگے بڑھا ہوگا۔ اگر ان تمام نکات کو ذہن میں رکھ کر کھوجی اپنے کام کا آغاز کرتا تو کامیابی یقینی تھی۔ 4-5 افراد کے کھروں میں سے ایک کھرا الگ شناخت کیا جا سکتا تھا۔ ایسائی آصف کو لطیف شاہ کے ساتھ نورپور کی جانب روانہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کانسٹیبل شہزاد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا گیا کہ صفدر علی نامی کوئی شخص مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے صفدر کی خیریت اور آمد دریافت کی تو چونک اٹھا۔ کانسٹیبل نے ڈرامائی انداز میں بتایا، ملک صاحب، یہ بندہ آپ سے راجہ عنایت کے بارے میں کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ راجہ عنایت؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم مقتول راجہ عنایت کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، کانسٹیبل نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو اسے فوراً میرے پاس بھیجو، میں نے ڈرائی لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد صفدر علی نفس بہ نفس میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر علی کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی، قد متناسب، جسم فربے مائل اور چہرے پر ہلکی سی داڑھی۔ وہ ایک معقول صورت شخص تھا۔ اس کا تعلق بھی شمس آباد ہی سے تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، ہاں صفدر، تم راجہ عنایت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، میں صبح اسے بھلا چنگا دکان پر چھوڑ کر گیا تھا، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ واپس آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھانیدار صاحب۔ یہ حقیقت ہے، اس لیے تمہیں یقین کرنا ہی پڑے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، صفدر علی، تم صبح راجہ عنایت کو دکان میں صحیح سلامت چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے اور اب کہاں سے واپس آ رہے ہو؟ اس اعتبار سے بھی میری صفدر میں دلچسپی بڑھ گئی تھی کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی آنکھوں سے آخری مرتبہ مقتول کو زندہ حالت میں دیکھا تھا، اور صفدر خود بھی اس حوالے سے مجھ سے کوئی خاص بات کرنے والا تھا، تو گویا عنایت مرڈر کیس میں کوئی پیش رفت ہونے والی تھی۔ جناب، میں گڑی مراج گیا ہوا تھا، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھوڑی دیر پہلے میں وہیں سے لوٹا ہوں۔
گھڑی مراج نامی وہ گاؤں قصبہ شمس آباد کے جنوب میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے صفدر سے پوچھا، تم گھڑی مراج کس کام سے گئے تھے؟ اور کیا صبح اس سلسلے میں راجہ عنایت سے تمہاری کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ جناب، ادھر گھڑی مراج میں میرا بڑا بھائی رضوان رہتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رضوان کی بیٹی سے میرے بیٹے جاوید کی رشتے کی بات چل رہی ہے اور اسی سلسلے میں میں وہاں گیا ہوا تھا۔ اور جہاں تک راجہ عنایت سے ملاقات کا تعلق ہے تو میں گھر سے نکل کر سیدھا اس کی دکان پر گیا تھا، مجھے اپنا خط بنوانا تھا۔ راجہ عنایت نے 10-15 منٹ میں میرا کام کر دیا اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ گھڑی مراج روانہ ہو گیا، اور اب واپس آیا ہوں تو پتہ چلا ہے۔ صفدر علی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شمس آباد کے تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ راجہ عنایت کو کسی سفاہ شخص نے شہرک کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حیرت یا افسوس کرنے تھانے نہیں آیا، صرف تم آئے ہو۔ میں نے بات کو نامکمل چھوڑ کر انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا اور پھر بولا، اگر تم خاص طور پر یہاں آئے ہو تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تمہارے پاس راجہ عنایت کے قتل کے حوالے سے کوئی اہم خبر ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے ذہن میں ایک شک تو ہے، لیکن پتہ نہیں قانون کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ادراری لہجے میں بولا، وہ کیا شک ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں فیصلہ کروں گا کہ اس کی ویلیو کس زاویے سے ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو اسی شخص نے تمہیں تھانے آنے پر مجبور کیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، وہ فوراً جلدی سے میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس شخص کی شکل دیکھتے ہی مجھے عجیب سا لگا تھا۔ کون شخص؟ میں اچھل پڑا۔ تم جس کی بات کر رہے ہو۔ جب میں خط بنوا کر راجہ عنایت کی دکان سے نکلا تو وہ اندر داخل ہوا تھا۔ صفدر نے برا سا منہ بنا کر مجھے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس کی شکل پر بڑی عجیب سی وحشت تھی اور اس کا حلیہ بھی بالکل جنگلیوں جیسا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال بالکل بے ترتیب تھے، آنکھوں میں سرخی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کر کے جھرجھری لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر مجھے گھڑی مراج جانے کی اتنی جلدی نہ ہوتی تو شاید میں اس شخص کے بارے میں زیادہ جانتا، راجہ عنایت کی دکان پر کچھ دیر رک جاتا۔ تاہم وہ کافی دیر تلک میرے ذہن سے چپکا رہا تھا۔ جب میں گھڑی مراج پہنچ کر گھر کے افراد کے ساتھ مصروف ہوا تو مجھے خیال نہیں آیا، لیکن ابھی شمس آباد آنے کے بعد میں نے سنا ہے کہ راجہ عنایت کو صبح کسی نے قتل کر دیا ہے اور پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے، تو میرا دھیان فوراً اس جنگلی شخص کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک ہی بار سوچ ابھر کر آ رہی ہے کہ راجہ عنایت کی موت میں اس بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صفدر علی نے اب تک جو معلومات مجھ تک پہنچائی تھی، ان کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بڑی سنسنی خیز انکشافات تھے۔ میں نے سرسراتی آواز میں اسے سوال کیا، صفدر علی، تمہارے بیان سے میں نے اندازہ لگا ہے کہ تم اس مشکوک بندے سے بالکل ناواقف تھے، تم نے پہلے اسے کبھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ آمے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ میرے لیے مکمل اجنبی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شمس آباد کا رہنے والا بھی نہیں تھا؟ بالکل نہیں، اس کے جواب کی قطعیت برقرار رہی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت نہایت ہی اہم سوال کیا، اس مشکوک آدمی نے لباس کس قسم کا پہنا ہوا تھا؟ بھورے رنگ کا خدر کا کرتا تھا جناب، اس کے بدن پر۔ صفدر نے پراسرار اجنبی کے لباس کی تفصیل شروع کی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، ذہن میں بڑی سنسنی خیز سرسراہٹ ہونے لگی۔ میں نے توجہ اس کی آواز پر مرکوز کر دی۔ وہ بتا رہا تھا، نیچے سفید تہبند، پاؤں میں چمڑے کا جوتا اور کرتے کے اوپر اس نے گرم اونی سویٹر بھی پہن رکھا تھا جس پر لال اور نیلی کلر کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اب اس بات میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ نذیر جٹ اور راجہ عنایت کا قاتل ایک ہی شخص تھا، وہی جنگلی انسان جس نے لباس حاصل کرنے کے لیے پہلے نذیر جٹ کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر نور پور سے شمس آباد پہنچ کر اس نے راجہ عنایت کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ لیکن کیوں؟ نذیر جٹ کی برینا لاش کی دریافت سے تو یہ کہانی سمجھ میں آتی تھی کہ اسے لباس کے اصول کے لیے قتل کیا گیا تھا۔ قاتل کو لباس کی صورت دو صورتوں میں پیش آتی ہے، نمبر 1 وہ بے لباس ہو، نمبر 2 اس نے کوئی ایسا لباس پہن رکھا ہو جس کی موجودگی میں وہ لوگوں کے سامنے نہ آنا چاہتا ہو۔ اگر دوسری بات درست تھی تو پھر بڑے ہی یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ اسے اس بات کا ڈر تھا، اگر وہ لباس تبدیل نہیں کرے گا تو بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں میرے دماغ نے ایک سوچا چھوڑا، کیا وہ جیل سے بھاگا ہوا کوئی مفرور مجرم ہے؟ یہ بڑا ہی سنسنی خیز سوال تھا اور صفدر علی کے بیان کا ایک حصہ اس سوال کی تصدیق بھی کرتا تھا۔
صفدر نے اس اجنبی کا جو حلیہ اور وضع قطع بتائی تھی وہ کسی قیدی پر بڑی فٹ بیٹھتی تھی، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ایک حجام کی دکان میں کیوں داخل ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنا حلیہ درست کروانے وہ نذیر جٹ کا لباس پہن کر خاصی حد تک محفوظ ہو گیا تھا۔ اگر وہ سر کے بال اور داڑھی وغیرہ بھی سیٹ کروا لیتا تو پھر اس کی بچت کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے۔ یہ سب بنیادی طور پر سوچا جا رہا تھا کہ وہ شخص جیل سے بھاگا ہوا کوئی قیدی ہوگا۔ صورتحال اس سے مختلف بھی ہو سکتی تھی۔ گم پھر کر میرا ذہن ایک بار پھر راجہ عنایت کی طرف چلا گیا۔ اس جنگلی نے اس طرح کی مدد سے شہرک کاٹ کر راجہ عنایت کو کیوں قتل کیا تھا؟ اس سوالیہ سوچ کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک خوفناک سوال کا جواب بھی ابھرا۔ اگر راجہ عنایت نے اس جنگلی شخص کو پہچان لیا تھا، یہ خاصا طاقتور جواب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے صفدر علی کے تعاون کا شکریہ ادا کر کے اسے تھانے سے رخصت کر دیا اور ایک دفعہ پھر اس دو قتلانہ واقعات کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف ہو گیا۔ نورپور میں جائے واردات کا جائزہ لینے کے بعد میں نے گرد و نواح کا بھی تفصیلی جائزہ لیا، لیکن کہیں بھی مجھے کوئی لباس کی ہوا دکھائی نہیں دی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس جنگلی نامعلوم شخص نے نذیر جٹ کا لباس پہننے کے بعد اپنا لباس بغل میں دبا لیا ہوگا اور نورپور سے شمس آباد کی طرف آتے ہوئے راستے میں اسے کہیں لباس کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ میں اسی سوچ و بچار میں غرق تھا کہ پتہ چلا الیاس گھمزن آیا ہے۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلایا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الیاس خفیہ طور پر پولیس کے لیے مخبری کا کام بھی کرتا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا بھی اٹھا رکھا تھا۔ جب وہ میرے سامنے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، الیاس کہاں غائب ہو بھائی؟ جناب آج ہی آیا ہوں شہر سے اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سنا ہے یہاں تو بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے کہا۔ اس موقع پر تمہیں بڑی شدت سے یاد کر رہا تھا میں، تمہیں تو 2-3 دن پہلے اپنے گھر آنا تھا۔ وہ جناب زلیخا کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، وہ سنجیدہ سے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ زلیخا الیاس کی بہن تھی۔ زلیخا کے بچی یا بچہ ہونے والا تھا۔ رفیق بھی آج کل اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے اس کام پر۔ اس کی توجہ بہت کم ہے۔ آپ کا ریڈیو ٹھیک ہونے میں دیر لگ گئی، لیکن میں آپ کا کام کروا کر ہی اب واپس آیا ہوں جناب۔ بات ختم کرتے ہی اس نے کپڑے کے تھیلے میں سے میرا ریڈیو نکال کر میرے سامنے میری میز پر رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارے بہنوئی رفیق نے اس کی ساری بیماری ٹھیک کر دی ہے؟ بالکل جناب، وہ بڑے یقین سے بولا۔ میں نے چلا کر دیکھا ہے، اب اس کی آواز بھی صاف ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سوئی وغیرہ بھی اس نے ڈھیلی کر دی ہے، وہ بھی رفیق نے نہیں ڈال دی ہے، آپ چیک کر دیکھ لیں۔ سوئی سے الیاس کی مراد ریڈیو کے ڈائل پر حرکت کرنے والا وہ سرخ کانٹا تھا جو مختلف ہندسوں سے گزرتے ہوئے مختلف ریڈیو اسٹیشن کی فریکوینسی کی نمائندگی کرتا تھا۔ عرف عام میں اسے ریڈیو کی سوئی کہا جاتا ہے۔ میں نے ریڈیو کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور پھر الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ابھی تو میرے دماغ میں 2 کیسز کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، فرصت ملے گی تو ریڈیو کو بھی چیک کر لوں گا چلا کر۔ پھر ہمارے درمیان موجودہ حالات پر گفتگو ہونے لگی۔ الیاس چونکہ ایک مخبر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لہذا وہ اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر کہا، تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اگر کہیں سے کوئی سا بھی ذرا سا بھی اشارہ ملے تو مجھے فوراً بتانا، میں ان کیسز کو جلد از جلد حل کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ الیاس کے جانے کے بعد میں SI کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور شخص کی واپسی کا بھی انتظار تھا، کانسٹیبل شہزاد، جو چک چونتے سے ریاض کو لے کر آنے والا تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے شہزاد چک چونتے سے لوٹ آیا، لیکن خالی ہاتھ۔ ریاض کو وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکا تھا۔ میرے سوال پر اس نے بتایا، ملک صاحب ریاض تو چک چونتیس میں موجود ہی نہیں، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ اس کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ 2 دن پہلے وہ راولپنڈی گیا ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ 2-3-4 دوست ایک ساتھ مل کر گئے ہیں اور کوئی 1 ہفتے بعد ہی واپس آئیں گے۔ وہ لوگ راولپنڈی کیا لینے گئے ہیں؟ پتہ چلا ہے کہ راولپنڈی سے آگے پہاڑی علاقے میں کسی بزرگ کا مزار ہے، اور ان بزرگ کا سالانہ عرس چل رہا ہے۔ یہ تمام دوست اسی عرس میں شرکت کرنے گئے ہیں۔ بشیرہ بی بی کا شک اپنی جگہ، لیکن موجودہ صورتحال میں میرا تھانے دارانہ ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ تفتیشی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ریاض کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
یہاں تو حالات بالکل ہی کسی دوسرے رخ پر جا رہے تھے۔ لہذا میں نے ریاض کے بارے میں شہزاد سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور پوچھا، راجہ عنایت کے قتل کی خبر نے چک 34 پر، خصوصاً مقتول کے سسرالیوں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ جناب، راجہ عنایت کی موت کی خبر سن کر صرف اس کی بیوی کلثوم کو صدمہ پہنچا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس لیے وہ میرے ساتھ ہی شمس آباد آ گئی ہے۔ کیا وہ اکیلی آئی ہے یا گھر کا کوئی اور فرد بھی اس کے ساتھ ہے؟ میں نے پوچھا۔ کلثوم کا چھوٹا بھائی عابد بھی ہمارے ساتھ آیا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا، اور اس کا 2 سالہ بیٹا اعجاز بھی۔ کیا کلثوم اینڈ کمپنی اپنے گھر چلے گئے ہیں؟ میں انہیں مقتول کی ماں بشرا بی بی کے حوالے کر کے ہی ادھر آیا ہوں ملک صاحب۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور شہزاد کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہونے لگی تو میں نماز کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ میں نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ SI آصف اور کھوجی بابا لطیف شاہ مشن نور پور سے واپس لوٹ آئے۔ ان کے چمکتے ہوئے چہروں سے مجھے اندازہ لگانے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی کہ کھوجی اور کھرے کے حوالے سے ان کے پاس اہم اطلاعات ہیں۔ لطیف شاہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی نظر آ رہی تھی جو اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال رکھی تھی۔ کوئی خاص خبر نہ ہے آپ لوگ؟ وہ بیٹھ چکے تو میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب شاہ جی نذیر جٹ کے قاتل کا کھرا اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، آصف نے پرجوش انداز میں بتایا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ نور پور کے کھیتوں سے نکلنے کے بعد قاتل نے شمس آباد کا رخ کیا۔ لطیف شاہ نے اپنی اس پوٹلی کو میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بڑے فقریہ انداز میں کہا، ملک صاحب ذرا اس کا معائنہ تو فرمائیں آپ۔ میں بے ساختہ بول اٹھا، اس پوٹلی میں قاتل کا وہ لباس ہوگا جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے نذیر جٹ کو موت کے گھاٹ اتارا تاکہ اس کا لباس اسے مل جائے، ہے نا یہی بات؟ وہ دونوں منہ کھول کر اس طرح چوک کر مجھے دیکھنے لگے جسے میں تھانے دار نہیں بلکہ کوئی جادوگر ہوں۔ اس سے پہلے کہ ان کی حیرت ٹوٹتی اور وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اور پوٹلی میں موجود لباس کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قاتل کوئی مفرور قیدی ہے، کیونکہ اس لباس کا تعلق کسی جیل وغیرہ سے ہے۔ آپ کو یہ سب کچھ یہاں بیٹھے کیسے پتہ چلا؟ وہ دونوں بے یک زبان ہو کر اٹک اٹک کر بولے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے الٹا انہیں سے پوچھ لیا۔ نہیں جناب، آپ تو 100% ایک ٹھیک کہہ رہے ہیں، آصف نے تعجب خیز لہجے میں کہا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں نے انہیں صفدر علی سے ہونے والی گفتگو اور اپنے تجزیے کے بارے میں تفصیلاً بتایا، اور آخر میں نے کھوجی لطیف شاہ سے کہا، میں کل کا سورج اگنے سے پہلے راجہ عنایت کی دکان پر پہنچ جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب نور پور اور شمس آباد کے درمیان سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں لطیف شاہ کی تجویز سے متفق تھا، لہذا کھوج کے پروگرام کو فائنل کرنے کے بعد میں نے کھوجی کو رخصت کر دیا۔ بعد ازاں میں جتنی دیر تک بھی تھانے میں بیٹھا رہا، میرے اور SI کے درمیان اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ اس کیس کی مختلف کڑیاں میرے سامنے جمع ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک انہوں نے باقاعدہ زنجیر کی شکل اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے ایک آدھ چیز ادھوری تھی۔ پھر اگلی صبح ایک حسین اور ہنگامہ خیز اتفاق کے تحت وہ بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں، اور بالکل درست کہتے ہیں، کہ کارخانہ خداوندی میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس سے ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ انسان چاہے سر پٹک پٹک کر پورا ہو جائے مگر ہونی اور انہونی کو نہیں روک سکتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرا ریڈیو بن کر آ گیا ہے۔ رات کو چونکہ میں کیسٹ کے پیش و خم میں کھویا رہا تھا، لہذا اس طرف میرا دھیان نہیں جا سکا۔ اب جو ریڈیو کا خیال آیا تو میں نے اسے آن کر دیا۔ اس وقت خبریں آ رہی تھیں۔ میں نے ناشتے کو جاری رکھتے ہوئے خبروں پر دھیان لگا دیا۔ خبروں پر تحریر ہو رہا تھا کہ مفرور قیدی ہاشم کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ ہی میرے دونوں ہاتھ بیٹھ بھی گئے۔ دماغ نے پوری تندہی سے خبر پر لگ گیا۔ ہاتھوں کے بیٹھ جانے سے اتفاقاً جہاں میں رکا وہیں رکا رہ گیا۔ کل صبح بھی اسی مفرور قیدی ہاشم کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا۔ وہ جیل کے عملے کے ایک شخص کے سر میں بیلچہ مار کر فرار ہوا ہے۔ مضروب شخص کو بڑی مشکل سے ہوش آیا ہے اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ہاشم پر ایک جنون سا سوار ہے، یوں سمجھے کہ وہ ایک خطرناک قیدی ہے، لہذا آس پاس کے علاقوں میں بسنے والوں کو اس کی طرف سے محتاط
اور خبردار رہنا چاہیے۔ مفرور قیدی کا حلیہ کچھ اس طرح ہے۔ مزید تفصیل میں اس شہر کا نام بتایا جا رہا تھا جہاں سے وہ خطرناک قیدی ہاشم فرار ہوا تھا۔ ہمارا قصبہ شمس آباد اس شہر کے گرد و نواح میں شمار ہوتا تھا، لہذا اس کے اس طرف نکل آنے کے امکانات روشن تھے، اور میری مضبوط رائے تو یہی تھی کہ نذیر جٹ اور راجہ عنایت اسی مفرور قیدی کے دستے ظلم کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ ریڈیو سے مذکرہ مفرور قیدی کا جو حلیہ بیان کیا گیا وہ ہو بہو اس جنگلی انسان پر فٹ بیٹھتا تھا جس کو صفدر علی نے راجہ عنایت کی دکان کے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ جب اس سوال کا جواب بھی میرے ذہن میں موصول ہو چکا کہ اس جنگلی نے راجہ عنایت کو کیوں خامخواہ قتل کر دیا، اناؤنسمنٹ کرنے کے مطابق کل صبح یعنی گزشتہ روز بھی مفرور قیدی کے بارے میں تفصیلی خبر نشر کی گئی تھی۔ یہ لگ بھگ وہی وقت تھا جب راجہ عنایت جنگلی کی حجامت یا شیر وغیرہ بنا رہا تھا۔ میں نے مقتول راجہ عنایت کی دکان میں ریڈیو کو آن پایا تھا، اس کا مطلب ہے وہ خبروں کے وقت ہی آن دھمکا تھا جب ریڈیو سے مفرور قیدی کا حلیہ نشر ہوا اور راجہ عنایت نے اپنے آگے کرسی پر بیٹھے ہوئے اس جنگلی مفرور قیدی کو پہچان لیا، اور کنگ سائز آئینے کے سبب راجہ عنایت کے چہرے کے تاثرات اس مفرور ڈاکو سے چھپے نہیں رہ سکے ہوں گے۔ اس کے بعد اس وحشی اور جنونی شخص نے جس بدترین رد عمل کا مظاہرہ کیا اس کو سمجھنے کے لیے کسی عقل کی ضرورت نہیں تھی۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے، وہ راجہ عنایت کی دردناک موت کی صورت میں آیا تھا۔ رات ہمارے درمیان جو پروگرام طے ہوا تھا اس کے مطابق SI کو آج صبح کھوجی بابا کے ساتھ راجہ عنایت کی دکان سے کھرے کا کام شروع کرنا تھا، لیکن ریڈیو سے شروع ہونے والے خطرناک اعلان کے بعد میں نے بذات خود لطیف شاہ کے ساتھ کام کرنے کا فوری فیصلہ لیا۔ میں نے جیسے تیسے ناشتہ مکمل کیا، ریڈیو کو آف کرنے کے بعد میں نے فوراً وردی پہنی اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ SI آصف کو بھی میں نے اپنے پروگرام کی تبدیلی سے آگاہ کیا اور کانسٹیبل شہزاد کو لے کر اپنے ساتھ میں بازار میں واقع راجہ عنایت مرحوم کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لہذا میں کسی قسم کی بھی زبان درازی کے بجائے صرف اتنا ہی لکھوں گا کہ یہ اچھا ہی ہوا جو میرا ریڈیو صرف میرے پاس درست حالت میں موجود نہیں تھا، ورنہ پچھلی صبح ہی مجھے مفرور خطرناک قیدی سے آگاہی حاصل ہو چکی ہوتی۔ میں کل ہی حرکت میں آ جاتا اور اس حوالے سے یقینی صورت پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مجھے اس خطرناک مفرور قیدی ہاشم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی ہو پاتی یا نہیں۔ جب میں کانسٹیبل کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا تو لطیف شاہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی، حیرت بھرے لہجے میں اس نے بولا، SI صاحب نہیں آئے؟ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے شاہ جی۔ میں نے کہا، کیسی تبدیلی جناب؟ اس سوال کے جواب میں نے مختصراً اسے ریڈیو سے نشر ہونے والی سنسنی خیز خبر کے بارے میں بتایا، پھر کہا، شاہ جی اس خطرناک مفرور قیدی تک پہنچنے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا سرکار کہ ہمارے لیے اب ایک راہ معطن ہو گئی۔ وہ پر معائنہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کام شروع کریں جناب۔ کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ میں تو جناب حسب پروگرام سورج اگنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ گیا تھا، وہ ایک طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور میں نے کچھ ابتدائی کام بھی کر لیے ہیں۔ میں کوئی سوال کیے بغیر خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھے ایک سمت لے جانے کے بعد زمین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، مفرور قاتل کا کھرا، قدموں کے یہی نشانات میں نے نور پور کے کھیتوں میں بھی دیکھے تھے۔ اس کھرے کو دیکھ کر یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صفاق قاتل اس سمت میں آگے بڑھا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ شمس آباد کا یہ مین بازار ایک کچے راستے کی شکل میں ادھر ہی کو جا رہا تھا۔ اس کچے راستے کو لوگ سڑک کا نام دیتے تھے۔ اس سڑک پر سائیکل، ٹانگے، ریڑے، گھوڑے اور گاڑیاں، ہر قسم کی سواریاں چلتی پھرتی نظر آتی۔ یہ سڑک نما کچا راستہ شمال سے چلتے ہوئے ریلوے لائن کراس کرتا تھا۔ اس کے بعد نورپور گاؤں کے پہلو سے گزر کر شمس آباد تک آتا، پھر شمس آباد کے کلب سے گزر کر جنوب کی جانب بڑھ جاتا، اور مفرور قاتل کا کھرا اسی سمت ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ ریڈیو کے اعلان کے مطابق وہ خطرناک مجرم جیل کے عملے کے ایک فرد کو سر میں بیلچہ مارنے کے بعد جس مقام سے فرار ہوا تھا وہ شمس آباد کے مغرب میں ایک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک واقع تھا۔ غالب امکان اسی بات کا تھا کہ جیل اہلکار کو زخمی کرنے کے بعد وہ ریلوے کی پٹری کے ساتھ ساتھ سفر کر کے نورپور تک پہنچا ہوگا۔ اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کھوجی بابا لطیف شاہ بلا شبہ اپنے فن کا ماہر تھا، اور پھر اسے مفرور قاتل کا
بڑا ہی واضح خرابے مل گیا، لہذا ہم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کامیابی کی منزل کی جانب رواں و دواں تھے۔ کھوج اور خراب وغیرہ اٹھانے کے سلسلے میں جن جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور جس نوعیت کی تکنیکی دشواریوں سے سامنا ہوتا ہے، ان کا تفصیلی ذکر میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی کہانیوں میں کر چکا ہوں، لہذا میں اس عمل کو ایک مرتبہ بیان کر کے آپ کا ذہن بوجھل نہیں کروں گا۔ المختصر، ہم تینوں افراد مفرور قاتل کا کھڑا نکالتے ہوئے شمس آباد سے میل جنوب میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں اینٹوں کا ایک بھٹا بنا ہوا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہماری منزل ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ بھٹے کے باہر 2 بیل گاڑیاں اپنے بیلوں کے ساتھ تیار حالت میں کھڑی تھیں۔ چند بھٹا مزدور بیل گاڑیوں پر اینٹیں لا رہے تھے۔ انہی مزدوروں میں سے ایک مزدور نے میری توجہ اپنی جانب کروا لی۔ اس وقت ہم مذکرہ بھٹے سے چند قدم کی دوری پر تھے۔ کام میں مصروف لوگوں میں سے کسی کی بھی نگاہ ہم پر نہیں پڑی، اور یہ ہمارے حق میں اچھا ہی ہوا تھا، کیونکہ میں نے جس بھٹا مزدور کو اپنی نظر کا مرکز بنا رکھا تھا، اگر اسے خبر ہو جاتی کہ پولیس اس کے سر پر پہنچ چکی ہے تو وہ یقیناً فرار ہونے کی کوشش کرتا، اور اب میں اس مفرور قاتل ہاشم کو ایسا کوئی موقع دینے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ میں نے جس بھٹا مزدور کو اپنی نگاہوں میں رکھا تھا، اس نے کھدر کے بھورے کرتے پر نیلی اور سرخ دھاریوں والا گرم اونی سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں نے فی الفور ایک ہنگامی پلان تیار کیا، پھر کھوجی بابا سے کہا، شاہ جی آپ سیدھے سادے انداز میں اس بندے کے پاس پہنچو اور کہیں اس کا ایڈریس وغیرہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگاؤ، ہم اس کی اگبی جانب سے آگے بڑھیں گے۔ اوکے ملک صاحب۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں آپ کے منصوبے کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ لطیف شاہ کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل شہزاد سے کہا، شہزاد اس مفرور قاتل کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہم ڈائریکٹ آگے بڑھ کر اس پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں صرف ایک ہی خطرہ ہے، یہ شفاق انسان نذیر جٹ اور راجہ عنایت کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، لہذا اپنے بچاؤ کی خاطر یہ ایک آدھ وار کرنے میں کوئی تردد نہیں کرے گا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے آس پاس اس وقت 3-4 افراد موجود ہیں، میں ان معصوموں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے ملک صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہاں کا۔ اس کے لہجے میں حیرت در آئی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم جو ہے ایک وقت میں مختلف سمتوں سے اس کی طرف بڑھیں گے، لیکن تھوڑا فاصلہ رکھ کر، تاکہ اگر اس کی میں سے ایک پر نظر پڑ جائے تو وہ دوسری جانب بھاگے اور اس طرف وہ میری گرفت میں آ جائے۔ اصل مقصد اسے ان لوگوں سے ہٹانا ہے جنہیں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ان کا آڑ لے کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ملک صاحب آپ کا منصوبہ تو بہت زبردست ہے، وہ بولا، لیکن شاید ہاکا تو اس سے مختلف ہوتا ہے۔ فی الحال تمہیں میرا منصوبہ ہاکا سے اور مختلف نظر آ سکتا ہے، لیکن میرے پیش نظر کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ممکن ہے کہ ہمیں اس مفرور قاتل کو ان کھیتوں میں بہت دور تک بھگانا اور دوڑانا پڑے، تھکانا پڑے اور تھکا کر گرانا پڑے، تب یہ ہاکا مکمل ہو جائے گا۔ بالکل ہو جائے گا جناب، متعدد انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تو ملک صاحب بسم اللہ کریں ہم؟ اور ہم نے بسم اللہ کر دی۔ خطرناک مفرور قاتل ہاشم میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا بیان لے لیا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں اسپیشل محنت نہیں کرنا پڑی۔ پچھلے 2 دنوں میں وہ اتنے کارنامے انجام دے چکا تھا کہ یہ اس کی کارکردگی اس انکار کی محتمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے معاملے سے دواؤں نے اسے راہ راست دکھا دی۔ واقعات کے مطابق وہ قریبی جیل کا قیدی تھا۔ اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ریلوے کی پٹری کی مرمت کا کام نکلا تو جیل کے 10 پرانے قیدیوں کو عملے کی نگرانی میں اس کام پر لگا دیا گیا۔ یہ تمام وہ قیدی تھے جو ایک طویل عرصے سے جیل میں بند تھے، اور جیل حکام کی نظر میں ان سے فرار کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن جیل حکام کا اندازہ غلط ہو گیا۔ ہاشم بیل جی کی مدد سے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چھوٹے پتھر بچھا رہا تھا کہ اس نے اپنے نگران کو خاصا غافل محسوس کیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایفیشنسی کا کیڑا کلبلایا۔ وہ اس وقت دوسرے قیدیوں سے تھوڑے فاصلے پر تھا، لہذا اس نے ہمت کا مظاہرہ کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ اپنے نگران کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہاتھوں میں موجود بیلچے سے نگران کے سر پر وار کیا اور ایک سمت دوڑ لگا دی، اور یہ سمت ہمارے علاقے کی تھی۔ جیل کے عملے کو اپنے ساتھی کے ساتھ پیش آنے والے اس تشویشناک واقعے کی خبر تھوڑی تاخیر سے ہوئی، اور اس دوران میں ہاشم جائے وقوع سے کافی دور نکل کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کر رہا ہوں، اس میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں جیل حکام سے پتہ چلی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کو درست رکھنے کے لیے
میں نے اس خاص انداز میں آپ کے سامنے ذکر پیش کیا ہے۔ مغرب کے وقت ہاشم چھپتے چھپاتے نور پور کے کھیتوں تک پہنچ گیا اور اس نے لوگوں کی نظر بچا کر ناظم علی کے کھیتوں میں پناہ لے لی۔ کھیت میں گنے کے قط کی فصل تیار کھڑی تھی، لہذا اسے روپوشی میں قطن کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کھڑی فصل کے بیچوں بیچ محفوظ تو ہو گیا، لیکن رہ رہ کر اسے جیل کے مخصوص لباس کا خیال آ رہا تھا۔ اس لباس سے فوری چھٹکارا بہت ضروری تھا۔ پھر جب اسے محسوس کیا کہ کھیت کے نزدیک کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ فوراً ایکشن میں آ گیا۔ ہاشم چاہتا تھا کہ وہ قریب آنے والے بندے کو انٹا غفل کر کے اس کا لباس حاصل کر لے گا، لیکن نذیر جٹ کی بدقسمتی کہ گردن پر پڑنے والا ہاشم کا ہاتھ خاصا بھاری ثابت ہوا اور وہ انٹا غفل ہونے کے بجائے ان اللہ ہو گیا۔ ہاشم نے نذیر جٹ کو بے لباس کر کے اس کے کپڑے اپنے جسم پر سجائے اور جیل کے لباس کی ایک پوٹلی بنا لی۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھیتوں میں چھپا رہا اور جب چاروں طرف تاریخی اور خاموشی کی حکمرانی ہو گئی تو وہ کھیت سے نکل کر سڑک سے تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے شمس آباد کی جانب بڑھنے لگا۔ راستے میں ہی اس نے جیل کے کپڑوں والی پوٹلی بھی ایک طرف پھینک دی۔ دور چلتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا اور جب وہ شمس آباد کے قصبے کے قریب پہنچا تو اس کے ذہن میں اپنی انگلیوں کو سنوارنے کا خیال آیا اور یہی خیال اسے راجہ عنایت کی دکان پر لے گیا۔ اس کے بعد جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کا بیان میں بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ جیل حکام نے مقامی پولیس کی مدد سے مفرور قیدی کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن اس کی تلاش کی سمت بالکل مختلف تھی۔ وہ مقام جہاں سے ہاشم فرار ہوا تھا ریلوے اسٹیشن کے مغرب میں واقع تھا، جبکہ علاقہ اسٹیشن سے مشرق میں واقع تھا، لہذا تلاش کرنے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مفرور قیدی نے ادھر کا رخ کیا ہوگا۔ ان کے اندازے کے مطابق وہ جائے وقوع سے مغرب کی سمت سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن ہاشم کی خوش قسمتی کہ وہ لوگوں کی نظر بچا کر میرے علاقے کی طرف نکل آیا، اور اس کی بدقسمتی تھی کہ میرے علاقے میں آنے کے بعد وہ میری نظر سے چھپا نہیں رہ سکا۔ میں نے محض 1.5 دن کی مسلسل بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ انسان کا دماغ بھی بڑا عجیب و غریب کارخانہ ہے۔ یہ بعض اوقات بڑے ہی ہنگامی فیصلے کرا لیتا ہے، یا تو اسے عرش پر پہنچا دیتا ہے یا پھر فرش پر لا پٹکتا ہے۔ ہاشم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اگر وہ جیل کے عملے کے ایک آدمی کو زخمی کر کے فرار ہونے کی کوشش نہ کرتا کہ شاید 2-4 مہینوں کے بعد وہ رہا بھی ہو جاتا، لیکن اب تو اسے نذیر جٹ اور راجہ عنایت کے قتل نے ایسا فٹ کیا تھا کہ نانی دادی خواب میں آ جانی تھی۔ ہاشم جیسے ناعقبت نااندیش لوگوں کی جتنی بھی سخت سے سخت سزا تجویز کی جاتی وہ کم تھی، اگرچہ اس سزا کے نتیجے میں نذیر جٹ اور راجہ عنایت زندہ نہیں ہو سکتے تھے، تاہم کسی بھی خطرناک مجرم کو واقعی سزا دلوانے کا مقصد اسے صرف دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنانا ہوتا ہے تاکہ اس کی جیسی حرکت کا کوئی مظاہرہ نہ کر سکے۔